السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر الميامین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. تزکیہ عنوان ہے آج کے آپ کے اس پروگرام کا، اور وہ بھی اپنے نفس کا تزکیہ کیسے کریں، اپنے آپ کو پاک صاف کیسے رکھیں۔ سب سے بڑی چیز پاکی اور صفائی ہے، اور یہ پاکی اور صفائی دو طرح کی ہے، ظاہری اور باطنی، اندرونی اور بیرونی۔ ظاہری صفائی جسم کی صفائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی جو بہت جسمانی اعتبار سے پاک صاف رہتے تھے، اس کا حکم دیا تھا کہ ظاہر میں بھی بہت پاک رہیں، آپ کا جسم پاک صاف رہے، آپ کا کپڑا پاک صاف رہے۔ کپڑے کا نام لے کر کے فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور اندر جتنی چیزیں صفائی کی ہے اس کی بھی خوب صفائی کریں۔ اندر کی صفائی، باطن کی صفائی، تو دل کی صفائی ہے، اور دل کی صفائی ایسی کہ انسان کا سارا عمل اسی میں ڈھل جائے، دل اتنا پاک ہو جائے، دل اتنا صاف ہو جائے کہ اس میں کسی طرح کی ناپسندیدہ چیز، کسی طرح کی گندی چیز اور کسی طرح کی برائی نہ رہ جائے۔ جیسے ظاہر میں کسی طرح کی برائی نہ ہو، کوئی آدمی آپ کو نہیں کہے کہ بد اخلاق ہے، کوئی آدمی نہیں کہے کہ یہ بہت چوری اور ڈکیتی میں مبتلا ہے، کوئی آدمی ایسا نہ کہے کہ آپ علم سے آراستہ نہیں ہے، جاہل ہے دیکھنے میں، کچھ پڑھا لکھا نہیں، کیا یہ آدمی ہوگا۔ کوئی آدمی نہیں جو دیکھ کر کے آپ کو کہے کہ بہت گندے طریقے سے رہتا ہے۔ کوئی آدمی یہ ظاہری طور پر نہ آپ کو دیکھ کر کے تصور کرے کہ نکما اور بیکار ہے، دین کے اعتبار سے بھی اور دنیا کے اعتبار سے۔ دین کے اعتبار سے دیکھے کہ آپ واقعی اللہ تعالیٰ سے جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا: اذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالایمان۔ ظاہر کو بتایا آپ نے کہ جب کسی بھی آدمی کو تم دیکھو، لوگوں کو دیکھو کہ وہ مسجد آتے ہیں، ظاہر بات ہے، ظاہری بات ہے مسجد کا آنا، اور دین کی بات ہے، تو آپ نے بتایا کہ اس کو ایمان والا مان کے چلو، فاشهدوا له، بلکہ گواہی دو کہ وہ ایمان والا ہے۔ یہ ظاہر ہے۔ اندر کیا ہے؟
کہ وہ نماز اللہ کے خوف سے پڑھتا ہے، اللہ کے ہاں جنت جو ہے اس لالچ میں پڑھتا ہے، اللہ جل شانہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ جل شانہ کا عذاب نہ آ جائے، اس کے ڈر سے اس کی محبت میں نماز پڑھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جو سوالات ہوں گے اس میں نماز کا سوال ہوگا، یعنی عبادات میں دو باتیں یہ ظاہر میں یا باطن میں دو باتیں ہیں، ایک تو عبادات ہیں اور دوسرے معاملات ہیں لوگوں کے ساتھ عام حالات میں۔ تو عبادات کے سلسلے میں اللہ جل شانہ سب سے پہلے سوال کیا کریں گے کہ پوچھا جائے گا کہ ما سلککم فی سقر، تم کو جہنم میں کس چیز نے ڈالا؟ یا لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یہ بے نمازی ہے، جو اس کے پاس نماز ہی نہیں ہے وہ کیا مسلمان ہوگا، کیا ایماندار ہوگا، کیا سچا ہوگا، کیا اچھا ہوگا؟ وہ تو پہلے سے سب سے بڑے جرم کا شکار ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں جاتا۔ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ شرک کرتا ہے۔ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز مسجد میں جا کے پڑھو، جب اذان ہو اس وقت پڑھو، جب وقت ہو جائے تو اس وقت پڑھو، دل سے پڑھو۔ گھر میں چاہے کتنے دل سے پڑھ رہے ہو یہ لوگ نہیں جانتے، گواہی کوئی نہیں دے گا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں۔ تو یہاں اندر کی صفائی کا بھی پتہ چلتا ہے، باہر کا بھی کیا ہے، اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرک مت بنو۔ پتہ یہ چلا کہ نماز پڑھنے جو آتا ہے اس کو کبھی بھی وہ شرک نہیں کرتا، شرک سے بچ گیا ہو، دنیا اس پر مشرک ہونے کا حکم نہیں لگا سکتی۔ ایسے لوگ کہتے ہیں کہ ایسے سمجھ میں آ گئے کہ آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، نماز کا وقت ہے، مسجد وہی ہے، وہ باہر کھڑا ہے، کہیں اور ہے، روڈ پر ہے، تو کیا ہوگا؟ ظاہر میں یہی لوگ سمجھیں گے کہ پتہ نہیں مسلمان ہے کہ مسلمان نہیں ہے۔ تو دیکھیے اللہ کے حق کے سلسلے میں اندرونی معاملے میں بھی حکم لگ گیا، اب باہر کا تو ہے ہی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ظاہر اور باطن ہے ایک، اور ایک کیا ہے کہ عبادت ہے اور دوسرے معاملات ہیں، دونوں میں صفائی ہونی چاہیے۔ تو ایک مثال یہ تھی کہ جب مسجد کوئی آ رہا ہو تو ظاہر میں حکم لگ گیا کہ نماز پڑھنے جا رہا ہے۔ اب وہ نماز کیسی پڑھتا ہے، کتنا اللہ والی پڑھتا ہے، کتنا دل سے پڑھتا ہے۔ جو سب سے بڑی چیز ہے اس کے اندر کہ وہ اللہ اکبر کہتا ہے، مسجد میں پہنچے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، دل سے کہتا ہے، کسی سے کوئی ریا دکھاوا نہیں۔ اب وہ چھوٹی سی چیز دنیا میں کیسے ملوث ہو جائے گا جب اللہ سب سے بڑا ہے؟ اور سب سے چھوٹی کیا چیز ہے کہ آپ اپنے کھیت کھلیان کو سوچیں، اپنے دکان کے بارے میں پورا دماغ پوری نماز میں رہے، پڑھنے میں مولانا ہے، دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کوئی بھی پڑھائی پڑھ رہے ہیں، آپ کا دل کہاں لگا ہوا ہے؟ ادھر لگا ہوا پڑھائی کے اوپر۔ ایک آدمی دین پڑھتا ہے، ابھی جا کر بخاری شریف پڑھے گا، بخاری شریف پڑھائے گا، اور دوسرا آدمی کیا ہے وہ جیومیٹری پڑھتا ہے، اوکلیدس پڑھتا ہے، ریاضی یعنی میتھمیٹکس پڑھتا ہے، کامرس پڑھتا ہے، اس کا بھی ذہن ادھر ہی لگا۔ دونوں میں کیا فرق ہوا؟ لیکن ظاہر میں حکم لگا کہ دونوں مسجد آئے، دونوں میں سے کوئی نہیں آیا یا دونوں میں سے کوئی ایک آیا، جو آیا اس کو لگے گا کہ ظاہر میں حکم لگے گا کہ یہ پاک صاف، اس کا ظاہر کیا ہے؟ پاک ہے، اچھا ہے، نیک ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پکا ایماندار ہے وہ، دنیا والوں کو گواہی دینی ہوگی۔
آپ نے فرمایا تو انتم شہداء اللہ فی الارض، اللہ کی طرف سے جو گواہ بنایا گیا ہے وہ لوگ ہیں. لوگ اچھا کرتے ہیں تو آپ اچھا ہے، لوگ اگر برا کرتے ہیں تو آپ برے ہیں. اور آپ نے تو سنا ہوگا کہ کسی کے ابا مر جائے، کسی کے چچا مر جائے، کوئی کچھ بھی مر جائے، کتنا اس کا برا حال ہوتا ہے، سب کا دل پسیج جاتا ہے. لیکن اس وقت وہ اچھا ہے یا برا ہے، اچھے کلمات اس کے ساتھ ہر آدمی سننا چاہتا ہے. اللہ بخشے، اس کا گناہ خیال آتا ہے تو آدمی کیا ہوتا ہے، اللہ سے ڈر جاتا ہے. یا اللہ اب کیا ہوگا، چند روزہ زندگی تو اس نے گزار دی، بڑی بری زندگی گزاری، اے اللہ اس کا اب ہوگا کیا. بہت سب گھڑی میں تو آپ کیا کہتے ہیں، اس وقت آپ کا دل پسیج جاتا ہے. کہتے ہیں یہی ہمارے ساتھ بھی ہونے والا ہے ایک دن، ہمارے ساتھ بھی یہی ہوگا. دنیا میں ہر آدمی ہم سے راضی نہیں ہوگا، یا اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے تو کیا ہوگا، لاکھ آپ اچھے بنے دنیا برا کہے گی، آپ اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے. بہت سے اچھے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا تو دنیا ان کو برا ہی کر. اب وہ دوسرا مسئلہ ہے کہ کس بنیاد پر فیصلہ وہ اللہ تعالیٰ جانے، آپ کیوں کریں. لیکن ظاہر میں وہ ظالم آدمی، گناہگار آدمی، بے نمازی آدمی، سب سے زیادہ غم ہوتا ہے خاندان، قوم، جماعت، جان پہچانی، دوستوں، احباب میں اس آدمی پر جو بے نمازی مرے. بہت عجیب سا لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے. کوئی کروٹ کسی طرح سے ذہن دماغ کو تسلی دیتے ہیں، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے، دل مانتا ہے کہ بے نمازی مر گیا. یہ تو ایسا نہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہا ہو، ایسا نہیں کہ کوئی چیز ہے ہی نہیں، پہلی چیز میں فیل ہو گیا، یہ ہوگا کیا. ہاں کتنا ہو محبت والا انسان مر جائے، کتنا ہو پیارا آدمی مر جائے، ایک منٹ میں تسلی ہوتی ہے کہ نیک ہے، اب یہ سب سے اچھے کی طرف چلا گیا. نیک تھا، یہ اس دنیا سے چلا گیا، اب اس دنیا کی، یہ دنیا جو قید خانہ ہے، یہ دنیا جو مومن کے لیے بہت بری جگہ ہے. ایمان بچانا مشکل ہو رہا تھا، اس دنیا کی آلائشوں اور گندگیوں سے نکل گیا تھا. گیا تو میں اکیلا رہ گیا، ایسا جگری دوست نہیں ملے گا، ایسا پارٹنر نہیں ملے گا، ایسا بارش میں، دھوپ میں، مصیبت میں، خوشی میں ہر وقت کھڑا رہنے والا تھا. اب میرا کوئی نہیں شہر میں، ایک آدمی بھی تو نہیں ہے جو میرا پوچھے. لیکن آپ کو فوراً تسلی ہو جاتی ہے کہ یہ میرا جو دوست تھا، نیک تھا، اللہ اس کے ساتھ ضرور اچھا معاملہ کرے گا. تسلی ہو جاتی ہے، غم دور ہو جاتا ہے. اپنی تھوڑی سی فکر ہوتی ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا ساتھی دیا تھا، اس پر صبر دے دیا، تو صبر کا بدلہ کیا ہوگا، آخرت میں جنت ملے گی اور دنیا میں اس سے اچھا ساتھی مل جائے گا، اس سے زیادہ مددگار مل جائے گا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے. تو قیامت کے دن کیا پوچھا جائے گا، ما سلککم فی سقر، یا اول ما یسأل به العبد یوم القیامہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندے سے قیامت کے دن سب سے پہلے جو سوال ہوگا، الصلاۃ، نماز کے بارے میں. روز اول کے جہاں، روز محشر کے جہاں گداز بوت، اولی پرش سے نماز بوت. قیامت کے دن جب محشر میں ہر دل پسیج گیا ہوگا، ظالموں کے دل تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، کسی کے پاس کچھ نہیں ہوگا. کیا ہوگا اس دن؟ کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. جانتے ہو قیامت کے دن جو زلزلہ آئے گا، یہ بلڈوزر والا نہیں، یہ کوئی زلزلہ نہیں ہے. ایک گھر، دو گھر، 10 گھر، 100 گھر، 1000 شہر گر گئے، کوئی زلزلہ نہیں. خالی چھت پہ چلے آئے، گھر میں ٹھنڈی لگتی تھی، مسجد نہیں آتے تھے،
کسی کی عادت کرنے نہیں جاتے تھے، دین کے نام پر اٹھتے نہیں تھے، دنیا کے نام پر کسی کی مدد نہیں کرتے تھے، اب کھلے چھت ہو گئے ہیں، تبدیل کیا چیز ہے؟ بہت سی چیزیں ہیں. سب بچوں کو لے کے ایسے بیٹھ جائیں گے اسی شبنم میں، اسی اوس میں، اسی پہاڑی میں، اسی برف میں. کچھ تو ہوگا. ان زلزلہ کا اس دن زمین بھیج دی جائے گی، اس دن پہاڑ ریزے ریزے ہو جائیں گے. کہیں کوئی یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس دن انسان جو پروانے ہوتے ہیں آگ پر گرتے ہیں، جلتے ہیں اور گرتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اس دن ختم تو نہیں ہوں گے لیکن اسی طریقے سے بدحواس ہوں گے. یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اس دن ہر عورت اپنے بچے کو اپنے پیٹ سے ثابت کر دے گی جو بچے کو دودھ پلا رہی ہے. وَتَضَعُ ذَاتُ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ. کیا ہوگا اس دن؟ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یقین نہیں ہو رہا ہے. ایک زلزلہ دیکھ لیتے تو سمجھ میں آ جاتا ہے تھوڑا سا، ایک تھوڑی سی مصیبت آتی ہے تو تھوڑی دیر سمجھ میں آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہونا ہے، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لوگ جا رہے ہیں. عرب کے جاہل لوگ، مشرک لوگ، کچھ لوگ تھے نبی صاحب سے پہلے، وہ کہتے تھے مالی یذهبون ولا یرجعون. ان کو آخرت کی فکر تھی. اصل میں یہی آج تزکیہ ہے کہ اندر سے دل بولنے لگے، اندر سے یقین ہونے لگے. کہتے مالی یذهبون ولا یرجعون، کہا کہ میرے دماغ کو کیا ہو گیا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بچپن سے دیکھ رہا ہوں لوگ مر رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، بڑے بڑے بھی جا رہے ہیں، چھوٹے بھی جا رہے ہیں، ڈاکٹر بھی جا رہا ہے، حکیم جالدوس بھی جا رہا ہے، بڑا تقریر کرنے والا بھی جا رہا ہے، اور صحبان بھی جا رہا ہے جو سب کے دل موہ لیتا ہے، ایسی تقریر کرتا. کوئی بھی گیا، اس میں سے کوئی لا یرجعون. میری آنکھیں پریشان ہے، میرا دل پریشان ہے کہ کوئی پلٹ کے آتا نہیں ہے. اس پر ان کو آخرت کا یقین ہونے لگا. ہاں اصل جگہ وہی. یہاں کیا ہے؟ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بڑا عظیم مسئلہ ہوگا، بڑا بھیانک مسئلہ ہوگا جو زلزلہ آئے گا قیامت کے دن. زمین تابے کی ہوگی، آسمان فولاد کا ہوگا. زمین یہ آپ کی ریت اور مٹی اور یہ بالو اور یہ پتھر یہ نہیں تپتے ہیں، تانبے کی ہوگی، جلتی اور کھولتی ہوئی ہوگی. اور کیا ہوگا؟ آسمان کا فول، آگ اگل رہا. آگ، یہ کہا کہ ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے کو کب اس کے ہاتھ سے گر گیا، کن لوگوں نے لوٹ ڈالا، ختم ہو گیا، کچھ پتا نہیں. اور پیٹ کا بچہ کب زمین پر چلا گیا، کچھ درد نہیں. پیدائش کے وقت کا کچھ درد نہیں. درد سے وَتَضَعُ كُلُّ حَمْلٍ ذَاتَ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ. ہر آدمی ایسا ہوگا، اتنا غم، اتنی پریشانی، اتنی مصیبت، اتنا وہ عذاب میں ہوگا ہر آدمی، اتنا کہ دیکھنے والے یہی سمجھیں گے کہ یہ نشہ میں ہے. سکارا، بالکل نشہ میں. وما هم بسکارا، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں لیکن پر نشہ نہیں ہوگا. ولکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ جل شانہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ سب کے ہوش اڑے ہوں گے. جب حاویہ پرجوش ہو، جب ہر کسی کا ہوش ہو، ہر آسمان روپوش ہو، تجھ بھی نہیں کوئی میرا. ایک اللہ ہوگا اور
جب حاویہ جہنم چیخے گی، چنگھاڑے گی، جوش میں ہوگی، تکاد تمیز من الغیظ، ایسا لگے گا کہ وہ جہنم پھٹ کر کے سب کو سمیٹ لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تکاد تمیز من الغیظ، یہ سب کیفیت ہوگی۔ اور ہر آشنا، جتنے لوگ جان پہچانی ہے، جتنے لوگ محبت کرنے والے ہیں، جتنے اپنے ہیں، وہ سب کے سب بھاگیں گے، کسی کو کوئی نہیں دیکھے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، دیکھیں یہ دل کی صفائی جو ہے، تزکیہ جس کو کہتے ہیں، اسی قرآن کے پڑھنے سے موقع ملا تو میں کہوں گا کہ قرآن سے کیسے اللہ جل شانہ نے نبی کو بھی بتایا جن کا دل سب سے صاف تھا، سب سے نیک۔ قرآن بھی یاد رکھیے، ہو سکتا ہے بھول جائے، قرآن کریم بہت بڑی چیز ہے جس سے آپ کا تزکیہ دل صاف ہو، ایمان تگڑا اس کے اندر پیوست رہے، دنیا اس کے اندر نہ گھسے، دنیا کی برائیاں اس کے اندر جگہ نہ بنائے، بلکہ آئے ہی نہیں۔ یہ قرآن بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ قرآن کو پڑھنا، اللہ کے نبی کو بھی حکم ہوتا تھا کہ آپ پڑھیے اس کو، اور بتایا گیا تھا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ قیامت کے دن جب بے نمازیوں کا مسئلہ ہوگا تو وہ بھی یہی کہے گا لم نک من المصلین، نماز نہیں پڑھتے تھے، مطلب مصلین ایک چیز اور ہے کہ گھر میں نماز پڑھ لیا، اس کا کیا اعتبار ہے؟ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا تھا۔ قیامت کے دن یہ کہے گا کہ نماز نہیں پڑھتا، یہ بھی کہے گا کہ لم نک من المصلین، نماز جو لوگ پڑھتے تھے ان میں سے نہیں۔ اکیلا کیا مسئلہ ہے پتہ نہیں کیسا مسئلہ ہے، مفتی صاحب کو بتائیں گے۔ لم نک نطعم المسکین، اور غریبوں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، بدحالوں کو، مریضوں کو، قیدیوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا۔ ہر وہ جو بھوکا ہو اس کو کھانا بھی نہیں کھلاتا۔ یہ بھی دل کی صفائی سے ہوتا ہے۔ دولت اتنی ہے 1 روپیہ نہیں نکلتا تو کیا سمجھے کہ دل میں اب مالداری نہیں، کیا ہو گئی ہے؟ مخالت داخل ہو گئی، دولت ہی نہیں آپ کے پاس جس سے غریب کا پیٹ نہ بھر سکے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، کسی مسکین، کسی فقیر، کسی غریب، کسی مسافر اور کسی بھی لاچار اور بھوکے لوگوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا۔ تو یہ بتائیے کہ آپ کے پاس کتنے کروڑ رکھے ہیں اور کتنی بڑی بڑی بلڈنگ ہے، اس میں دیکھیے اور ایک طرف آپ کا دل دیکھیے تو کیا ہوگا؟ پتہ یہ چلے گا کہ دل اس کی جو اصل جگہ ہے، اصل دولت ہے، جہاں اصل مالداری ہونی چاہیے، وہاں سے 1 ذرہ بھی نہیں، 1 کروڑ میں سے 1 روپیہ نہیں نکلتا۔ اس میں سنتے ہیں جوانی اور پہلوانی ہے بہت بڑی ہے۔ یہ میں اس وقت کہہ رہا ہوں جب وہ غلط جگہ خرچ نہ کر رہا ہوں 1 کروڑ روپیہ، میں اس جگہ کہہ رہا ہوں جہاں 1 روپیہ آپ کا غلط جگہ خرچ نہیں ہو رہا، لیکن اچھی جگہ بھی خرچ نہیں ہو رہا، صرف بخیل ہے آپ، سائنس کے دوسروں کے لیے رکھ رہے ہیں، آنے والوں کے لیے، جس کو میں نے کہا آشنا روپوشو یوم یفر المرء من اخیہ، کس کے لیے رکھ رہے ہیں؟ اس بھائی کے لیے جو آپ سے بھاگے دیکھ کر سخت دشمنی میں بدل جائے۔ لیکن اس دن میں کوئی دوست کبھی کبھی نظر آئے گا، وہ یہی ہوگا جب دل صاف ہوگا، دل سے کسی کو بنایا ہوگا، دل سے کسی کو چاہا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کو لے آئیں گے، اس مصیبت کی گھڑی پہ بعد میں لے آئیں گے، کہیں گے کہ وہ کام آئے۔ کہیں نہ کہیں دیکھتے ہیں نا حادثہ ہوتا ہے، کہیں لوگ پہنچ جاتے ہیں، سب رشتے دار جو جہاں ہے، امریکہ میں وہ بھی بھاگتا ہے وہاں سے، ایک بیٹا ایک چچا کہاں ہے، لندن میں وہ بھی بھاگ جاتا ہے، سعودیہ میں وہ بھی بھاگ جاتا ہے، جو کھیت میں وہ بھی بھاگتا ہے، جو نوکری میں وہ بھی بھاگتا ہے،
اس لیے کہ اس سے آپ کو محبت ہے، آپ نے اس کے ساتھ کچھ کیا، دوست ہے، آباد ہے، دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ اس وقت کرتا ہے۔ تو ایک چیز بہت یاد رکھیے کہ یہ دل کی صفائی ہی اصل ہے۔ نماز میں آنا یہ ظاہری صفائی اللہ کو مطلوب ہے، اس کے بغیر آپ لاکھ اندر سے دل صاف میں باہر کرتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کوئی معاملہ کرے کسی مرحلے میں، لیکن بظاہر تو دنیا والوں سے گواہی نہیں ملی، اللہ کے آدھا دین کو آپ نے اچھا چلیے مان لیا۔ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس کو سمجھیے، دل کی صفائی مان لیا وہ بہت ضروری ہے، اس کے بغیر تو کچھ ہونا ہی نہیں، چاہے جتنا مسجد میں آپ ماتھے ٹیکیں۔ لیکن یہ بتائیے اگر آپ کے کپڑے میں پیشاب لگا ہوا ہے، گندگی لگی ہوئی ہے آپ کے جسم میں، آپ کو غسل کرنے کی ضرورت تھی، آپ نے غسل نہیں کیا ہے، یہ سب ظاہری چیز ہے، بھولا نہیں آپ۔ یہ بتائیے کہ مسجد میں آنا اور نماز کا قبول ہونا، بلا وضو کیے آ گئے آپ، نماز ہو جائے گی؟ کوئی دنیا میں فقیر نہیں کرتا کہ نماز ہوگی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ظاہر میں کیا رکھا ہے، ظاہر سے کیا ہو جائے گا۔ لوگوں اگر ایسا ہی تھا تو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ظاہر میں اچھا کوئی نہیں تھا، ان سے زیادہ پاک صاف کوئی نہیں رہتا تھا۔ کبھی زندگی میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی، زندگی میں بچپنے سے ہر چیز سے، جیسے آپ نبی ہونے کے بعد جتنے آپ پاک صاف تھے اس سے کم اپنے بچپنے سے نہیں تھے۔ آپ سیرت پڑھیے نا، آپ کے ساتھ جو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے بچے رہتے تھے اس کی گواہی سنیے، عرب کے قریش کی گواہی سنیے، دشمن کے خاندان کے بچے بھی اسی محلے میں کھیلتے تھے، اس سے سنیے کہ آپ کس طرح سے پاک صاف رہتے تھے۔ لوگ ننگے گھومتے تھے، عورتوں کا حال بہت برا حال تھا۔ آج کل کے ہماری بہنوں اور ماؤں سے زیادہ برا نہیں تھا، اس وقت جہالت تھی، جہالت کی بنیاد پر کچھ بھی بے پردگی تھی۔ لیکن آپ نے کبھی نہیں دیکھا اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث میں آتا ہے کہ کان اشد حیاء من الامرأة فی خدرها۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نئی نویلی آتی دلہن کی باتیں کہ پہلے بھی شرماتی تھی، بہت گھٹ نہیں اترتا تھا کسی عورت کو، سمجھا کہ نہیں؟ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ وہ عورت جو اپنے خیمے اپنے کوٹری سے کبھی نکلی نہیں ہوگی، اور وہ دلہن جو سب سے زیادہ شرمائی اور سمٹی ہوئی ہوتی ہے، سب سے زیادہ شرماتی نہیں، اس میں سے 25-30 سال پہلے بھی ہوں گے، 40 سال گزارتے ہیں، کوئی نہیں۔ جس دن ان کی شادی ہوتی تھی خاص طور پر بالکل وہ چھپی ہوئی، چھپایا ہوا رہتا تھا، اور گھٹن تو کبھی نہیں، جس خاندان میں کہا جاتا ہے جس کو گھٹ میں لے جاتے ہیں ہندو سے مسلمان ہو۔ آج کی نہیں جو ماڈل بن رہے ہیں، اسٹیج پر سجاتے ہیں، کھڑا کراتے ہیں، فوٹو لینے والے لیتے ہیں، شوہر نے بھی پورے غور سے نہیں دیکھا ہوگا تو سب فوٹو والے سارے دنیا میں دکھاتے ہیں۔ تقویٰ نہیں، نہ ظاہری صفائی ہے نہ باطنی صفائی، یاد رکھنے کی چیز ہے۔ عورتوں کو بھی، مردوں کو بھی، سب لوگوں کو بہت کرنا ضروری ہے۔ تو اللہ کے نبی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پاک صاف، اتنے شرمیلے تھے، اتنے پاک صاف تھے، لیکن پھر کیا حکم ہوا؟ کیوں آپ کو بتایا گیا کہ سارے نبی سب سے زیادہ حیادار ہوتے تھے؟ پہلے لوگوں کی یہی خوبی تھی، اور جس کے اندر حیا، شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی،
تو اس کے بارے میں کوئی خیر کی امید نہیں ہوتی تھی، کتنی برائی میں وہ ڈوب جائے گا اور کتنی اچھائی سے وہ دور ہو جائے گا، اب کوئی امید اس سے نہیں۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر حیا اور شرم نہیں، اندرونی خوبی نہیں ہے، تو اس کے بعد دنیا کے کوئی بھی گندگی اس سے کام پہ ہو سکتی ہے، اس کے جسم میں، اس کے دل میں ہو سکتی ہے۔ دیکھا پھر اللہ کے نبی کو کیوں سکھایا گیا؟ یہ سب سے زیادہ آپ بتا دیتے ہیں، عرب میں وہ بھی کہتے تھے اتنا پاک صاف کوئی نہیں رہتا، حالانکہ آپ غریب تھے، حالانکہ آپ کے پاس پیسے نہیں تھے، حالانکہ آپ یتیم تھے، حالانکہ آپ قریش کے لوگوں کی بکریاں بھی شک ٹکوں میں پڑ چرایا کرتی تھی، لیکن اس وقت بھی ایسے ہی رہتے تھے، گندے ایسے جیسے رہتے مسلمان آج کل نہیں۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، دل کی صفائی اور ظاہری صفائی، اور تب بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنا کپڑا بھی صاف رکھیے اور اپنا جسم بھی صاف رکھیے، اور دل کی صفائی تو آپ کی ایسی تھی کہ کوئی بھی دشمن سے دشمن بھی آپ پر فدا ہو جاتا تھا، کہتا تھا ساتھ اور امانت دار۔ ان سے زیادہ کسی نے کبھی زندگی میں کوئی راز کی بات کہہ دی، کسی کی عزت کے بارے میں آپ کو پتا چل گیا، کبھی کسی کی عزت کو کہیں دیکھا بھی ہو تو آپ نے کبھی اس کو دشتباب نہیں کیا، کہیں لوگوں سے ذکر نہیں کیا، کسی کی کوئی برائی دیکھی ہمیشہ چھپاتے تھے اور سکھاتے بھی تھے جب ستر مسلمن، کسی نے کسی انسان اور مسلمان کی ستر پوشی کر دی، اس کے عیب کو چھپا لیا۔ اب دیکھتے ہی کہتے ہیں فلانا تو ایسے ہے، فلانیاں ایسی ہے۔ غیبت تو یہی ہے نا، غیبت سے بدترین کوئی چیز ہے میرے عزیزوں، غیبت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ دوسروں کے عیب کو دیکھ کر کے ادھر ادھر کرنا تو یہ بہت بڑا پاپ ہے، دوسروں کے گناہ کو دیکھنا۔ ہاں صرف ایسے عام کا دینا، جانتے ہیں غیبت کیا ہے؟ کہ کسی بھائی کے پیٹھ پیچھے اس کی ایسی بات ذکر کر دینا جو اس کے اندر ہے۔ چور ہے، آپ نے چور کہہ دیا، چوری کی تھی کبھی، آپ نے کہہ دیا چور۔ کبھی آپ سے کوئی برائی ہوئی تھی، اس نے کہہ دیا۔ کبھی گالی دی تھی، آپ نے اس کی شکایت آپ نے لوگوں میں کہہ دیا کہ تو فحش وہ ہے، گالی بکتا ہے، کہا کہ اس کا ذہن تو بہت گندا ہے، ایسی بات اس کی زبان سے نکلی تھی ایک مرتبہ۔ یہی تو غیبت ہے، کسی کے بارے میں کبھی بھی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں جو برائیوں میں نطفت تھی، کبھی کسی کے بارے میں خود سب سے زیادہ پاک صاف ہوتے ہوئے ہم آدھا بھی صاف نہیں ہوتے تب تک جتنے برے لوگ ہیں جن کے اندر برائیاں دیکھتے اپنے آپ کو اتنا اونچا سمجھ لیتے، سب کو برا کرتے ہیں۔ نہ اندر کی صفائی بھی نہ بات میں، اندر کی صفائی گندگی تو یہ ہے کہ ہمارے دل میں اس کی برائی بیٹھی ہوئی ہے، اور باہر کی سب برائی یہ ہو گئی، ظاہر کے گندا ہو گیا کہ ہم نے اس کو کہنا شروع کر دیا۔ یہی تو تزکیہ ہے۔ آئیے تزکیہ کی بات جب غیبت کیا گیا کہہ دیتا ہوں میں آپ سے، آپ کو بہت زیادہ غور کرنا چاہیے، بہت زیادہ اس پر سوچنا چاہیے۔ عبداللہ ابن وہب ایک بہت بڑے حدیث کے بھی بیان کرنے والے تھے، بہت نیک بزرگ انسان تھے، بہت نیک انسان۔ وہ کہتے تھے کہ دیکھو کبھی کسی نہ کسی مجلس میں کہیں نہ کہیں جب دنیا کی باتیں ہوتی ہیں، تقریر کرتا ہوں، لوگوں کو پڑھاتا ہوں، لوگوں سے کہیں نہ کہیں بات ہوتی ہے، جب کوئی آیا کسی معاملے میں کچھ پوچھا، بات آئی دو چار آدمیوں کی تو کچھ نہ کچھ پوچھتے نکل جاتا ہے، ہو جاتی ہے، ضرورت نہیں ہو جاتی ہے، کیا کریں؟ کہا کہ
منہ سے نکل جاتا ہے. میں نے اس پر کنٹرول کرنا چاہا, بہت کنٹرول کیا, اللہ سے ڈرتا تھا کہ یہ ساری نیکیاں اٹھا کے اس کو دے دی جائے گی, اور دنیا میں بھی مزہ کا قاعدہ ہے. اور جو دوسروں کو آر دلاتا ہے, جو دوسروں کو آر دلاتا ہے, جو دوسروں کو مذاق اڑاتا ہے کہ تمہارے اندر تو یہ ہے, تم تو ایسے ہو, تمہاری ابا تو ایسی ہے, تمہارے ابا ایسے تھے, 2 پیسے کے ہو, تمہارے باپ 2 پیسے کے تو تھے نہیں, جاہل باپ کے بیٹے ہو, بڑے علامہ بنے ہو. کوئی نہ کوئی لفظ کہیں نہ کہیں کسی طریقے سے نکل جاتا ہے. فلانا ایسے ہے, ایسے ہی ہے, فلانا صاحب ہم کوئی جھوٹ بول رہے ہیں, غلط بول رہے ہیں, وہ ایسا ہے تو کیسا کہے. نعوذ باللہ, اس سے زیادہ بیٹیوں کو کھا جانے والی, اس سے زیادہ دل کو گندا کر دینے والی, اس سے زیادہ زبان کو گندا کر دینے والی کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یاد آئے گی, ان کے بارے میں بتائیں گے. ام المؤمنین, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں, پاک بیویاں, پاک ازواج مطہرات, یعنی بالکل پاک صاف, نہ زبان پر کبھی کوئی گندگی, نہ دل میں کوئی گندگی, نہ عمل و کردار میں کبھی کوئی سوچائی نہیں. اللہ تعالیٰ نے صدیقہ, سچا کہا, سب سے سچی, سب سے اچھی. ان کے قصے بہت مشہور ہیں. ایک بات سناؤں, ایک دن صرف اتنی زبان سے نکلی تھی, اور جاتے بہت تھی, بڑے بڑے لوگ, ہماری عورتوں کی طرح نہیں ہے. شادی میں جائیے تو عجیب بھیڑ نظر آ رہی, بیاہ میں نظر آ رہا ہے تو عجیب بھیڑ ہے, اور پتہ نہیں دنیا میں اسٹیشنوں پر ہر جگہ کہاں کہاں بھیڑ ہے. نوکری پانے کے لیے اس وقت مسلم اور غیر مسلم میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. 1000 طرح کے تماشے شروع ہیں. میرے عزیزوں, میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, نیت کی درستگی ہو اور عمل کردار میں بھی, ظاہر میں بھی بہت اچھائی سے رہتا ہو. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک موقع سے کہہ دیا, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی بیوی کے بارے میں بات کر رہے تھے, اور وہ بیوی کون تھی؟ بڑے باپ کی بیٹی تھی, اور بڑے انسان کی بیوی تھی. بڑے, ان کے پاس سب سے زیادہ پیسے, سب سے زیادہ بڑی کرسی. یہودی لوگ تھے. یہودی کہنے سے دل میں بہت برائی اٹھتی ہے, بہت برا دل میں لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ بھائی ساری دنیا کو انہوں نے ہی اس وقت ساری برائی ہے. تو آپ کی بچی خراب ہو رہی ہے, آپ کا بچہ خراب ہو رہا ہے, آپ کا دماغ خراب ہو رہا ہے. پہلے ایک آدمی محلے کا سینما دیکھنے چلا جاتا تھا تو شور ہو جاتا تھا کہ سینما باز لوگ ہیں. ہمارے محلے میں بھی ایک آدمی نظر آیا, ہمارے گاؤں میں بھی ایک آدمی سینما دیکھنے والا ہے. ہوتا تک نہیں ہوتا تھا. اور یہاں ہر گھر میں, ہر بچے کے ہاتھ پر سینما ہے. برائی کس نے پھیلائی ہے؟ یہودیوں نے. چاہتے تو اس میں جتنا وہ اس وقت ان کے پاس دولت ہے, جتنی ان کے پاس عقل ہے, جتنا ان کے پاس ایجوکیشن ہے, وہ سب ڈال سکتے تھے, اور یہ کوئی خرافات اس کے اندر نہیں ہے. یہ بڑی بڑی کمپنیاں بنی ہوئی ہیں, اور بڑے بڑے ایجنٹ ہیں جو اربوں خربوں اس سے زیادہ کما لیتے وہ دوسرے طریقے سے, جو بے حیائیوں کو پھیلا کر کے کما رہے ہیں. دل میں نفرت تو ہوتی ہے نا, ورنہ یہ اہل کتاب تھے. جیسے آپ قرآن والے ہیں, ویسے ہی یہ بھی کیا تھے؟ اللہ کی کتاب والے تھے. یہ بھی سوچنے کی چیز ہے. مجرد دشمنی کرنا, اور ایسے ہی دشمنی ہوتی تو ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں جاتے یہودیوں کے پاس؟ کیوں کہتے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, اے میرے بھائیوں, عرب کے مشرکین کو چھوڑو, قریش میرے خاندان کے لوگ ہیں, چھوڑو. ابو جہل کو چھوڑو, ابو لہب میرے چچا کو چھوڑو سب کو, تم تو میرے اپنے ہو. اوپر والے نے کتاب تم کو بھی دی تھی, اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی نبی بنایا, تم بھی نبیوں کو مانتے ہو. یہ عرب کے مشرک قریش کے لوگ تو نبی کو مانتے نہیں ہیں.
اس طریقے سے جیسے تم مانتے ہو موسیٰ علیہ السلام کو، ان کی کتاب بھی تمہارے پاس، ان کے پاس تو کوئی کتاب ہی نہیں ہے، بلکہ ان پڑھ ہیں، یہ کچھ جانتے نہیں ہے، ان سے میرا کیا رشتہ ہے؟ اصل رشتہ تو آپ لوگوں سے ہے۔ اللہ کا بار بار یا اہل الکتاب، یا اہل الکتاب، اے کتاب، اللہ کی کتاب والو۔ لیکن ان کے عمل کرتوت کتنے خراب ہے۔ فلسطین کو آپ دیکھ ہی رہے، دنیا کو دیکھ ہی رہے کیسے کر رہے ہیں، تو ایک طرح سے دل میں نفرت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ نفرت صرف بیج مت وہ یہ دل میں ایک دوسری چیز بھی رکھیے کہ ان کو اس کے واسطے سے لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت آسان لگتا تھا آپ کو کہ سمجھا لے جائے یہودیوں کو، نصرانیوں کو، مشرکین کو سمجھانا بڑا مشکل تھا، کتاب والوں کو سمجھانا بہت خوش ہو جاتے تھے آپ، اور اسی لیے آپ نے انکار نہیں کیا جب آپ کو نبی بتایا گیا۔ اور آپ کی بیوی دیکھیے کیسی بیوی ہے، ایک ورقہ بن نوفل تھے یہودی، آپ کی بیوی حضرت خدیجہ، جب آپ پر سب سے بڑی پریشانی آئی کہ تقریر سن کے جا رہے ہیں، عمل کرنا پڑے گا، اللہ کے نبی کی طرح بسم ربک الذی خلق پڑھنے کی بات آئی، اور اس رب کے نام کو یاد کرنے کی بات آئی جس نے پیدا کیا ہے وہ اولا دیں گے، ماں باپ کا حق ادا ہو گیا ہے، دو چار نوکر رکھ دیے، حق ادا ہو گیا، ہر وقت ہر طرح کا پھل لا کے رکھ دیا، حق ادا ہو گیا، ہر طرح سے ان کی خدمت کرا رہے، حق ادا ہو گیا، قیامت تک آپ زندہ رہے اور ان کی لاش چلی ہوئی ہو اور اس سے بنا گھر کیے آپ اس کی سب کچھ کرتے رہے، ایک ذرہ بھی ادا نہیں کر سکتے۔ وہ خالق اللہ جل شانہ جس نے وجود بخشا ہے، اس کا ہم کیسے دو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل قرآن کی پہلی آیت آئی، یا اللہ اقرا پڑھنے کی بات تو آپ سمجھ گئے کہ پڑھنے کے بعد کچھ نہ کچھ ذمہ داری آئے گی، اور بڑی ذمہ داری بہت۔ آج پڑھ کر کے لوگ بہت خوش ہو رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں ساری دنیا میری خدمت کرے گی، اب میں مولانا ہوں میری خدمت کرے گی، اب میں ڈاکٹر ہو گیا میں سب سے اونچا ہوں۔ نہیں، کوڑیوں کے زخم پر بھی آپ کو اپنا پیارا ہاتھ رکھنا پڑے گا، سارے جراثیم کو آپ ہی کو دھلنے ہوں گے، ڈاکٹر کیسے سمجھا آپ نے؟ اس کے جسم میں جو گھاٹ پڑا ہوا ہے، کینسر پڑا ہوا ہے، اور اس کے جسم کے اندر جو ہڈیوں میں ناسور ہو گیا ہے، وہاں اس پر بھی مرہم رکھ کر کے اس درد کو ختم کرنے کی ذمہ داری ہے یہ ڈاکٹر، سمجھا نہیں سمجھا؟ ہاں، ہم لوگ الٹا سمجھتے ہیں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے، بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے، زبلونی، کبھی بھی اس مکے کی گرمی میں آپ کو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کب کما رہے ہو، آپ پہاڑی سے آ کر کے بیوی کے سامنے ایسے ہو گئے ہو کہ سب سے پہلے مجھے چادر لاؤ۔ کبھی کبھی ہوتا ہے، کل ایسے ہی ہوا تھا، اپنے سے کمبل اوڑھنے کی ہمت نہیں کر رہی، ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے۔ اس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مضبوط، اور اس کے بعد یہ تو جسم کا حال ہے، زبان کا حال کیا ہے، اتنی ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ میں تو ڈر رہا ہوں، بیوی سے کیا کر رہے ہیں، اتنی اخشى علی نفسی، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ میری جان بچے گی نہیں۔ یہ ہے ذمہ داری لوگ، یہ ہے تقویٰ، یہ ہے تزکیہ، دل پاک ہو رہا ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، دل پاک ہو رہا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاتا کہ یہ دل پہلے سے پاک تھا، سمجھے آپ نے؟ یہ دل کیا تھا؟ پہلے سے پاک تھا۔ پہلے سے پاک نہیں ہوتا تو یہ بتائیے کہ کئی مہینہ سے پہلے جا کے اس گال میں کیوں بیٹھے؟ آج قرآن پڑھتے تھے، حدیث پڑھتے، مسلمان کھانا کر کے مسجد میں کوئی جا کے نہیں بیٹھتا، مدرسے میں جا کے نہیں بیٹھتا، اپنے بال بچوں کو 2 منٹ نہیں بیٹھاتے کہ قرآن پڑھو، اللہ کا نام لو، ایسے بیٹا ایسے رکھا جاتا ہے، بڑوں کی خدمت ایسے کی جاتی ہے، دل کو صاف رکھا جاتا ہے بیٹا۔
سمجھ رہے ہیں؟ فوج سکھانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری سے پہلے دل صاف تک نہیں تھا, اللہ سے ڈرا ہوا تک نہیں تھا. کان یتحدث فی غار حرا, غار حرا میں بہت پہلے سے جا کے اکیلے بیٹھ جاتے تھے, اللہ کو یاد کرتے تھے, دل صاف تھا, اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا تھا. یہ تو پہلے سے صاف تھا. پھر کون سی پریشانی تھی؟ اب تو علم پڑھ کر کے بھی تب بھی نہیں کر رہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ پہلے بچوں کو علم ایمان والا بنائیے, تب علم والا بنائیے. ڈاکٹر بنانے سے پہلے کیا بنائیے اس کو؟ ایمان والا ڈاکٹر, ایماندار ڈاکٹر. حاکم بننے سے پہلے اس کو کیا بنائیے؟ رعیت کے لیے خدمت کرنے کا جذبہ والا دل بنائیے. سمجھ رہے ہیں؟ مولانا بننے سے پہلے اس کو لوگوں کو سمجھانے سے پہلے اس کے دل میں اتاریے کہ تمہارے اوپر بڑی ذمہ داری ہے, تمہاری ذمہ داری ہے سب کو بچانا, جہنم کی آگ سے بچانا, دنیا کی برائی سے بچانا. یہ پہلے ہم کو نہیں سکھا رہے ہیں. کبھی کبھی پڑھاتے بھی ہیں اپنے بچوں کو تو کہے کہ ذرا بیٹا ڈاکٹر ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. پہلے نیت خراب ہے. وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی زندگی میں غار حرا میں جانے کے وقت تک 40 سال تک اپنے دل کو صاف کیا, اپنے عمل کو صاف کیا, اپنے ظاہر اور باطن کو صاف کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تب کیا ہوا؟ تب پہلا سبق تھا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم. تب سکھایا گیا. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا لے کے گئے تھے, جب بیوی سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ اب جان بچے گی نہیں اور مجھ پر جو ذمہ داری ہے وہ نبھا نہیں سکے گی, ایسے لگا مجھے, تو کیا کہا کہ چلیے ایک یہودی ہے, یہودی ہے مکے میں ایک پر ایک لوگ تھے بھائی, ایک پر 100 لوگ, ایک پر آپ کے خاندان میں ایسے عقل والے تھے جو پورے عرب کو چلاتے تھے, پورے عرب کی سرداری ان کے ہاتھ میں. وہ کہتے ہیں اہل کتاب ہے, اللہ کی کتاب والے لوگ ہیں, وہاں لے کے دشمنی کرنے سے ہوگا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بڑے یہودی باپ کی بھی بیٹی تھی, بڑے یہودی باپ کی بیٹی تھی, بڑے یہودی کی بیوی تھی, حاکم تھا مدینے کا, اور ان کے اندر بڑی خوبیاں تھیں. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا بڑی خوبی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی شادی ہوئی, بیوہ ہو گئی, شادی ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو صرف اتنا ان کا قد تھوڑا چھوٹا تھا. صرف ایک بیوی, کون سی بیوی تھی؟ حضرت عائشہ صدیقہ, جو کبھی کسی کی برائی نہ اپنے باپ کا گھرانہ ایسا تھا ہی نہیں. ابو بکر سے کوئی سچا انسان تھا کیا؟ حضرت ابو بکر سب سے بڑے افضل, اس امت کے, اس انسانیت کے سب سے بڑے انسان تھے نبیوں کے بعد. قیامت کے دن تک کوئی ولی ویسا پیدا ہوگا؟ وہ تو غریبوں کے نہیں, دنیا کے سب سے خراب لوگوں کے لیے سب سے اچھے تھے. ارحم امتی بے امتی ابو بکر, ابو بکر سے بڑھ کر کے کوئی رحم کرنے والا اس امت پر نہیں تھا. جو رحم تو اس کو پر کر رہا ہو, سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہو, وہ دوسرے کے کیا پیچھے, برائی کے پیچھے پڑے گا. حضرت عائشہ صدیقہ اسی گود میں پلی تھی, اسی گھر میں تھی. اب بہن تو چندے آفتاب تھی اور چندے ماہتاب تھی, بہن کا نام نہیں سنا ہے. اب بھائی کا نام سنا کہ نہیں سنا ہے؟ سنیے بھائی, پڑھیے. یہ جو دل کی صفائی ہے, قلب کی صفائی ہے, یہ اس پڑھنے سے بھی ہوتا ہے. اللہ نے پڑھایا نبی کو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا تھا کہ کُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ, رسول جو بڑی بڑی مصیبتوں میں تھے, بڑی بڑی خوشیوں میں تھے, بڑے بڑے کام انجام دیے, بڑی بڑی مصائب اور محنت سے گزرے, ہم ان کا قصہ آپ کو سناتے ہیں. نبی ہم اتنے اچھے بڑے ہو گئے ہیں کہ نبی کے قصہ میں سنتے ہیں, قصص النبی پڑھتے ہیں, قصص النبی پڑھتے ہیں.
نہ صحابہ کے حکایات پڑھتے ہیں، نہ صحابیات امور مومنات کو پڑھتے ہیں. گھر میں فرصتی نہیں ہے، جلسہ میں جائیں گے نہیں، تقریر ہوگی نہیں، کب سنیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی جو آپ سب سے دنیا میں افضل ہے، سب سے بزرگ ہے، سب سے زیادہ نیک ہے، آپ سب کچھ ہے، لیکن آپ بھی جا کر کے ان نبیوں کو قصوں کو سنیے لِنُثَبِّتَ فُؤَادَكَ، تاکہ آپ کا دل تو صاف ہے ہی، یہ دل اور مضبوط ہونے کی کرنے کے لیے. ہم لوگ پڑھتے نہیں، تھوڑا سا سنتے ہیں، ختم ہو جاتے جا کر کے. کہاں سے؟ نبی کو جو کبھی زندگی میں ایک لفظ کبھی سوچا نہیں، سب سے اچھا کہ اللہ نے گواہی دی کہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو گئے، آپ سے زیادہ صاف دل کوئی نہیں ہے. دنیا کو بھی دکھا دیا، 2 مرتبہ چیرا کیا اور صاف کیا کہ جبریل نبی لائے زمزم سے صاف کیا. اس کے بعد کیا مسئلہ ہے کہ کل نقص، ہم آپ کو قصہ بیان کریں گے کن لوگوں کا؟ نبیوں کا. ہماری مائیں اور بہنیں حضرت عائشہ کی، حضرت آسیہ کی، حضرت مریم کی، اور صحابیات اور امہات المومنین اور تابعیات اور محدثات کے قصے نہیں پڑھتی. کہاں سے دل مضبوط ہوگا، کہاں سے ایمان آئے گا، کہاں سے دل صاف ہوگا؟ کیوں نہیں ہمارے گھروں میں جھگڑے، فساد، دشمنی، کینہ جو کافر سے بھی جتنا جائز نہیں تھا کیوں نہیں پیدا ہوا؟ اور جس بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو دودھ بھی نہیں پلا رہے. جانتے ہیں یہ دودھ جو پلاتے ہیں نا، تو صرف دودھ میں وہ غذا جو یہ ڈاکٹر لکھ رہے ہیں نا کہ اتنی طرح کی غذا ہے، دنیا عاجز ہے، امریکہ کے ڈاکٹر پریشان ہیں کہ اس میں کون سی چیزیں ڈال دیں، اربوں خربوں خرچ کر رہے ہیں کہ ایسی چیز ڈال دیں جو ماں کی دودھ کا بدل ہو جائے، اس کی جگہ لے لے. ہو رہا ہے؟ ابھی نہیں ہو رہا ہے، لیکن یہ کچھ نہیں ہے لوگوں، یہ تو اوپر کی چیز ہے، چھلکا ہے، جس کی وجہ سے دنیا کے سب بچے مریض پیدا ہو رہے ہیں، کمزور پیدا ہو رہے ہیں، عورت کے سینے میں کینسر ہو رہا ہے. میرے عزیزوں، اصل چیز تو وہ ہے جو اس دودھ کے ساتھ آتا ہے، محبت آتی ہے، خاندانی سارے رشتے آتے ہیں اس کے اندر. خاندانوں میں توڑ پھوڑ کیوں ہے؟ دودھ کیوں ہے؟ آپ کہتے ہیں یورپ میں لوگ بغل کے پڑوسی کو نہیں جانتے، بھائی کو نہیں جانتا، بیٹی ابھی بالغ ہوئی تب تک کہیں چلی گئی، بیٹا کہیں چلا گیا. پاگل ہے، کچھ سمجھ میں آتا ہی نہیں آتا. اس دودھ کے ساتھ یہ ساری چیزیں آ رہی تھی. یہ چیز بتا، 100 چیزیں آتی ہیں جو آپ کی سوسائٹی کی ضرورت ہے، آپ کے گھر کو ضرورت ہے، آپ کے بچوں کو ضرورت ہے، قیامت تک ضرورت ہے. سلسلہ یہ دودھ والا نہیں چلے گا. آدھا کنیکشن صرف پیدا ہو جانے سے اور بلد کی کاٹ دینے سے کر گیا تو کر گیا. اب اس کے بعد 2 سال تک مسلسل اس دودھ کے ذریعے سے یہ ساری چیزیں کر دی. اور پھر اوپر سے اس بات کو اس خاندان کو کل مولود یولد علی الفطرہ، جس ڈھانچے پر، جس نیچر پر اللہ نے پیدا کیا تھا، اس نیچر پر برقرار رکھنے کے لیے پورے گھر کو ایسا ہوتا ہے. ماں کو بھی ایسا کرتا ہے، باپ کو بھی ایسا کرتا ہے، دادا کو بھی ایسا کرتا ہے، نوکرانی بھی ویسی رکھنی پڑے گی. تب وہ آیا ہے جیسے 7 آسمان سے سب سے پیارا سا گھر میں کلکاریاں آ گئی ہے، گھر میں خوشیوں کے رات دوڑ گئے ہیں. تو سال بھر کے بعد جشن منانے کے لیے نہیں ہے، سال بھر منانے کے لیے سال گزرا کا سال گزرا منا رہے ہیں. 2 سال اس کا گانا کیا کوئی دودھ نہیں پلا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جس گھر میں تھی، ان کی بات بھی بڑی عجیب تھی. انہوں وہی تھی جو ابو جہل نے تھپڑ مارا، لیکن دل میں آپ کا ظاہر ایک عورت کیا تھی، وہ بھی عرب کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی. ایسی بچیاں ہوتی تھی جو پھول کہیں گے، پھول اس سے بھی زیادہ نازک. اور خوبصورتی تو کسی نے لکھا ہے کیسی تھی اللہ، اور دل ان کا کیسا تھا اور اخلاق کیسا تھا آپ سوچ نہیں سکتے. تو وہ ڈر گیا، گھر میں ایک دادا بھی نہیں چھوڑ کے گئے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے، بیٹی بالکل ڈٹی ہوئی.
الٹے دادا کو تسلی دے رہے جو ابھی کافر مسلمان نہیں ہوئے ان کو تسلی دے رہی ہے کہ دادا ارے ویسی عقل کہاں سے لگی دنیا میں، چھوٹے چھوٹے جیسے اس وقت چلتے رہے ڈھیبوا آپ نے نہیں دیکھا، ڈھیبوا آپ نے نہیں دیکھا، ہم نے ایک کے چکے دیکھا ڈھیبوا پتھر کا ہوتا تھا، سمجھا کہ نہیں سمجھا، اور ڈھیبوا چلتا تھا پیسہ، وہ بھی تھا پہلے، کوڑی کی نام جو کہتے ہیں وہ بھی چلتی تھی اس کی، سمجھا؟ اسی طرح کی چیز اس زمانے میں لا کر کے اندھے ہیں وہ لا کر کے بٹوے میں رکھ کر کے موٹے کپڑے میں دیا اور کہا کہ یہ دیکھیے ہم جا رہے ہیں کہیں سفر میں نکل رہے ہیں، گھر میں کچھ نہیں ہے، سب سے بڑے تاجروں میں سے بن کے کہتے کچھ نہیں ہے، آپ کیسے کہتے ہیں کچھ نہیں ہے، دیکھیے کتنا خراب ہے تو یہ جانتے ہیں یہ کھانا ہوا چلا ہر آدمی اس کا بڑا ارادہ ہے۔ ابو جہل نے تھپڑ مارا، بتاؤ کہاں تمہارا باپ نکلا، محمد کو لے کے کہاں گیا، کہاں تھی وہ، پہاڑ کی بالکل، تھپڑ مارا تو کام لوان ہو گیا، خون سی بچی کیا بولا گئی بولائی، اس کے جذبے ایمانی بڑھ گیا، اخلاق بڑھ گیا، اسی کنفیڈنس میں پورے اعتماد وثوق سے کر دیا۔ اور جب بڑے بڑوں کی ہمت نہیں ہوتی تھی گھر سے نکلے، سارے لوگ جا چکے ہیں مدینہ میں، 200 100 مسلمان چلے گئے ہیں، اللہ کے نبی نکل رہے ہیں تو قتل کرنے والے دردنا رہے کہاں تھی؟ میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ تھوڑا سا سمجھے یہ دل، یہ لوگ دل تزکیہ ہوتا تھا، طاقت یہاں ہوتی تھی، اس کے بعد باہر تو تھی، تو اس کے بعد لے کر کے وہ کھانا کہا، یا اللہ کیا ہمت ہے جو معلوم کو جا کر کے جائے چل جائے اور اترے تو دیکھوں گا سو میں ایسے کھانا لے کے جاتی تھی، اور کس حکمت سے لے کے جاتی تھی کہ عرب کے لوگ پتھروں پر کسی کا پاؤں پڑ گیا، کسی نے انگلی رکھ دی تو سمجھ جاتے تھے کہ یہ انگلی کسی کی یہاں پڑی تھی، اتنا آج جو چلا ہوا ہے دنیا میں تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ایسے کون آیا تھا، نشانات کا پتہ کر لیتے ہیں، اور فنگر پرنٹس اور پتہ نہیں کیا کیا سب چیزیں آ رہی ہیں، وہ اس پتھر پر عرب کے لوگ آئے تھے، سمجھ جاتے ہیں اس کو کیسے مٹایا جائے، وہ مٹانے کو بھی اس دنیا طرح کی تدبیر کر رہی ہے، نہیں کامیاب ہو رہی، پکڑی جاتی ہے، جو پکڑی جاتی ہے نہیں پکڑی جاتی، اس وقت مٹا دیتے تھے۔ دیکھیے کیا دنیا سائنس میں کتنی ترقی دور دی، تو حضرت اسما ایسا کرتی تھی، کیا تھی، اور ان کا جذبہ کیسا تھا، ان کا بیٹا عبداللہ کے بہت سے قصے، ان کے بھائی بہن ایسے باپ کا قصہ سنایا، اور بھائیوں کا قصہ تو سوچیے نہیں، کیا کیا کہ مصر میں شہید ہوئے اور کیا کیا نہیں ہوا۔ میں عائشہ صدیقہ نے صرف اتنا کہا کہ اللہ کے نبی کے ہم عورت کی بات کر رہے ہیں، اپنی جو ناٹی ہے وہی قصیرہ چھوٹی ہے، ان کی بات کر رہے ہیں، کہا کہ تم نے صفیہ نام اتنا اچھا تم نے ناٹی کیسے کر دیا؟ اے فاطمہ، اب اس سے دیکھیے کہ دلوں کی صفائی، دلوں کی گندگی کتنی بری چیز ہے، اور زبان پر آ جائے تو اس کی برائی کتنی بڑھ جاتی ہے۔ کہا کہ لو مزجت بماء البحر لمزجت، کہا کہ اگر سمندر میں تمہارا یہ نس جو ڈال دیا جائے، جو تم نے اپنی سوکن کو ناٹی کر دیا ہے، تو پورا سمندر کا پانی ضرور ہو جائے، سب گندا ہو جائے گا، اب کوئی مولانا صاحب کو وضو کامیاب نہیں کرے گا۔ اتنی یہ بتائیے کہ غیبت کیا ہے؟ یہ دل کی بیماریوں میں سے ہے تزکیہ۔ اللہ کے نبی یہی تزکیہ کرتے ہیں، کیا کیا آپ کو یہ کیا کہ کیسے تزکیہ کریں، تو بتایا کہ اللہ والوں کے ساتھ رہیے، جس سے جو حدیث قرآن میں صحیح ہے، صحیح نہیں جو بات لوگ بیان کرتے ہیں الٹے سیدھے کرتے سکتے ہیں، اس میں دو چار جراثیم گھس جاتے ہیں، سمجھا کہ نہیں؟ آپ جائیں گے ایسے ہی جا کر کے وہاں سے کچھ بھی خرید لیں گے، اس کے نام پر اچھی دوا کے نام پر ڈپلیکیٹ، تو ہو سکتا ہے بیماری زیادہ میں کیا ہے۔ اس لیے یہ قصہ کہانیاں اوپر سے تھوڑا سا دیکھتا ہے کہ فائدہ کر رہا، نیچے سے ہوا اڑی ہوئی ہے،
ختم. سچی کہانیاں سنیے جو قرآن میں ہے. اللہ تعالیٰ کے قرآن میں کیوں بتا رہا ہے؟ خود نبی کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں نبیوں کا قصہ پڑھیے, اسی سے آپ کا دل مضبوط ہوگا, اسی سے آپ کا ایمان مضبوط ہوگا. لنثبت به فؤادک, آپ کے دل کو مضبوطی اسی سے ہوگی, آپ کے دل اسی سے پاک صاف رہے گا. نبی کو یار کیا ہم کو تو سوچ کر کے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم مولانا نے پڑھ لیا, بڑے عالم ہیں, بیٹھے بھی نہیں جلسہ میں, بیٹھے کی تقریر ہم کو سنیں گے. قرآن اسی لیے علماء جو تھے بہت قرآن پڑھتے تھے, امام لوگ جو تھے بہت قرآن پڑھتے, صحابہ قرآن. آئے گا ذکر تو بتائیں گے کہ حضرت عثمان غنی اتنی بڑی حکومت تھی, یہ ٹرکی فتح ہو رہا تھا. عثمان غنی کے زمانے میں ہندوستان میں ادھر قریب تک آئے تھے, اور پورا یہ چائنا اور پورا یہ سمرقند, یہ بخارا اور یہ آذربائیجان اور ازبکستان اور یہ روس کے سارے علاقے آ رہے تھے. یہ کیا کرتے تھے کہ دل کہیں ایسا نہ ہو کہ بدل جائے. نیکیاں ایسی کی تھی کہ ہر نیکی پر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج سے عثمان چاہے جو کچھ کرے, آج سے ایک نیکی نہ کرے, بلکہ نعوذ باللہ برائی ہی برائی کرے, تب بھی اللہ تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ دے دیا. کہا کہ نہیں کہا یہ برائی والی نفس نہیں کہتی, لیکن آج سے جو کچھ کرے اللہ تعالیٰ کے ہو گئے. پھر بھی ان کی حالت یہ ہے کہ حکومت کی اتنی بڑی ذمہ داری ہے, حکومت کی اتنی بڑی ذمہ داری ہے, اس میں روتے تھے, اس کا سب کا انتظام کرنے کے ساتھ قرآن نہیں چھوڑتے تھے. یہ دل بھاگ جائے گا تو یہ حکومت بھی جائے گی, تو حکومت برباد ہوگی تو اللہ کو کیا جواب دیں گے. یہ دل تزکیہ اس کا رہے گا تو یہ سب ٹھیک رہے گا. سمجھا آپ نے بہت, اور اسی پر ان کی موت بھی ہوگی. صورت نہیں صورت تھا, آئے بلوائی ہنگامہ کرتے ہوئے گھس گئے گھر میں, مسجد سے نکال دیا جس مسجد کو خدا پرواہ ہے. لیکن قرآن نہیں چھوڑا کہ کہاں سے کھود آ کر کے یہاں کھڑا ہو گیا, قرآن نہیں چھوڑا. ہم کہتے ہیں کہ قرآن کا بھی کچھ پڑھ لیا ہے, مولانا ہو گیا, کتنے بڑے مدرسے سے پڑھ کے آیا ہو, نعوذ باللہ. اللہ کے نبیوں کو کہ وقت تیرے قرآن کا ترتیلا, قرآن پڑھیے, خوب دل سے پڑھیے اور خوب اس کو گلے سے پڑھیے, خوب اچھائی سے پڑھیے. ایسا پڑھیے کہ جب جیسے قاری صاحب پڑھ رہے ہیں تو دل پھولے نہیں سما رہا, لگ رہا تھا کہ سب کچھ چھوڑ کر کے آج اسی کی تفسیر میں آئے. میرا واقعی میں نے سوچا موضوع غلط اور وہ موضوع سے متعلق پتہ نہیں. شیخ صاحب نے بتایا کہ انہوں نے خود ہی ویسی آیت کا انتخاب جو تزکیہ دل کی صفائی کیسے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دل کی صفائی کرتے تھے. سکھایا کہ نہیں سکھایا؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یہ سکھاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا اور ہم لوگ اسی طرح سے سیکھیں گے. اب کوئی دوسری چیز سے نہیں, دوسری چیز سے چاہے کہ ہمارا دل صاف ہو جائے اور ایمان صاف ہو جائے, دنیا صاف ہو جائے, آخرت صاف ہو جائے, اچھا ہو جائے, تو نہیں ہوگا. اسی قرآن سے ہوگا, اسی نبی سے ہوگا, اور اس کو ہم کو رکھنا ہوگا. تو چاہیے ایک آدھ چیز تو آپ جان ہی گئے کہ جو صحابہ کرام کے صحابیات کے قصے ہیں اس کو خوب پڑھے. قرآن میں جو ہے خاص طور اس کو پڑھے, تو حدیث میں اس کو پڑھے, زیادہ سے زیادہ پڑھے. اور پھر ان صحابیات کے جو بڑے بڑے قصے ہیں, ان کے دل کیسے صاف ہوتے تھے, کیسے مضبوط ہوتے تھے, اس کو پڑھے تو دل صاف ہو جائے. دیکھیے کچھ عورتیں ہوتی ہیں بڑی گھبراہٹ کی شکار ہوتی ہیں. حضرت خدشہ تھی, ابھی وہ کر نہیں جانا چاہتا, حضرت خدشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. ایک بھائی کا سخت مر گیا, بڑا بہادر تھا اور کثیر الربا اور پتہ نہیں اشعار تو بہت ہے. اس نے پورا قصیدہ کہا تھا خدشہ نے اپنے بھائی کے مرنے کے بعد بہت زیادہ روئی تھی, بہت زیادہ, اتنی روئی اتنا ہی زیادہ مرثیہ پڑھا, یعنی شعر کہا, روتی جاتی تھی. اور زبان کی دھری تھی, زوردار پڑھی ہوئی تھی. سمجھا کہ میں تو کہتا ہوں بچے کو انگریزی پڑھو تو بالکل فرماٹے سے پڑھو کہ کوئی دنیا کا سب سے بڑا ٹیچر شیکسپیئر آ جائے تو تم اس کو بھی فیل کرو. سمجھا کہ کوئی انگریز آ جائے اس کو بھی فیل کرو. لیکن ادب میں نہیں, ادب میں سب سے زیادہ برے لوگ اس وقت مشہور تھے
بڑی گندی باتیں کہا کرتے تھے، برائی میں استعمال کرتے تھے. یہی حضرت عائشہ صدیقہ تھی جن کا کوئی ٹکر نہیں تھا لٹریچر میں. بڑے بڑے عرب کے ادیب، لٹریسی لوگ، لٹریچر کے ماہر کیا ہوتے تھے؟ آتے تھے، اس سے سمجھتے تھے، جو مانا وہ بتا دیتی تھی. کہتے تھے دیکھو یہ مانا ایسے، اصل مانا یہ ہے اس کے. اور اس میں شعر بھی پڑھ دیتی تھی انہیں کے گھر سے کہ دیکھو تمہارے جو سب سے عجیب استعمال کرتے ہیں وہ ایسے استعمال کرتے ہیں. سمجھا؟ کبھی بہت سے پڑھ دیتی، قرآن کا معنی سمجھ آتے تھے، بتا دیتی تھی. کہا دیکھو 2-3 شعر پڑھ دیا، 2-3 قصے سنا دیے. اس کا اسلام مخالف نہیں ہے. اردو پڑھ رہی ہو تو اردو کے ماہر ہو، ہندی میں 1 نمبر ہو. یہ علوم تو تم کو سیکھنے ہیں، جاننے ہیں، سب سے اچھے بنتے ہیں. اس کا مسئلہ نہیں ہے. میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، بہت ضرورت ہے کہ ہم سیکھیں. ایک تو قصے، صحابیات کے قصے پڑھیں. دوسرے یہ کہ قرآن کریم کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں. تیسرے چوتھے یہ ہے کہ ہم جو حکمت کی باتیں ہیں اس کو بتائیں. نصیحت جہاں ضرورت ہو وہاں پر فوراً اس کو بتائیں. تزکیہ، دل کا تزکیہ. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ایسے ہی تزکیہ کرتے تھے. صحابہ کرام ایک مرتبہ گھبرائے ہوئے تھے بہت زیادہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ صحابہ بڑے متاثر ہیں، بڑی بڑی مصیبتیں آ گئی ہیں، لوگوں کے دل دہل رہے ہیں، ڈگمگا رہے ہیں، جیسے آپ لوگ دیکھتے ہیں نا بلا سود کے کام کیسا چلے گا. آج کل بلا جھوٹ کے بلا کیسے یہ کام ہو جائے گا، آج اس کے بغیر کیسے کام چلے گا. سب چیز میں کوئی نہ کوئی. صحابہ کو دیکھا کہ مصیبت بہت زیادہ پڑی ہوئی ہے اور بے حد ستائے جا رہے ہیں. وزلزلوا زلزالا شدیدا. کہا تو کچھ چھوڑ کے لوگوں نے رکھ دیا ہے، اب لگتا ہے کہ ان کو اٹھا لے جائیں گے، ختم کر دیں گے. کیا بیچا کے لیے کوئی ان کا کچھ بچے گا ہی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع سے ایک مرتبہ صحابہ کرام کو فرمایا کہ سنو، دیکھیے ایسے آپ تزکیہ کر رہے ہیں، ایسے دل کو مضبوط کر رہے ہیں، ایسے دل کو صاف کر رہے ہیں، خوف کو نکال رہے ہیں، برائیوں کو نکال رہے ہیں، ڈر کو نکال رہے ہیں، بخل کو نکال رہے ہیں. جان بچانے کے لیے پتہ نہیں انسان کیا کیا کر رہا ہے. ایمان بچانے کے لیے نہیں کر رہا. وہاں جان بچانے کے لیے دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کرتے ہیں کہ ان من کان قبلکم. تم کو پتا ہے صحابہ آئے تھے گھبرائے ہوئے، بالکل آئے تھے کہ کچھ مدد ملے گی، آئے تھے کہ کچھ پیسہ ملے گا، آئے تھے کہ کچھ طاقت ملے گی، آئے تھے کہ کچھ ہتھیار آئے گا، آئے تھے کہ آسمان سے فوج آئے گی. آئے تھے کہ بدر میں آئے تھے کہ نہیں آئے تھے. ہاں کہا کہ اس طرح کی کوئی چیز لے آئے تھے کہ غیبی نبی ہے تو غیبی کوئی مدد آ جائے گی. ایک بہت بڑے بزرگ تھے تو وہ کہتے تھے کہ یہ قصے کہانیاں جو سناتے ہیں قرآن کی اور صحابیات کی اور صحابہ کی، یہ اللہ کی لشکروں میں سے ایک لشکر ہے. جیسے بدر میں 300 لوگوں کو اللہ نے سب سے زیادہ مضبوط دل دے دیا تھا، ابو بکر کو سب سے بڑا دل دے دیا تھا، سب کچھ اٹھا دیا تھا. عمر بن خطاب نے پورے عرب کی پروانے کے میدان میں نکل گئے. عثمان غنی نے جو کچھ گھر میں تھا سب کچھ دے سب اٹھا دیا. کہا کہ یہ کوئی لشکری تو کرے گا. ہتھیار کیا چیز تھی؟ یہ قصے سنائیے تاکہ جیسے لشکر کے بدر میں آئی تھی آگے تھے تو دیکھنے میں لگا کہ سب دیکھ کے کچھ یقین کر رہے ہیں. تو اسی طرح سے قصوں کو سنائیے، بچوں کو سنائیے، عورتوں کو سنائیے، لوگوں کو پڑھیے تو کیا ہوگا؟ یہ لشکر کا کام دے گا. گویا کہ آپ کے پاس 1 لاکھ فوج ہو گئے، 1 لاکھ تاجر آ گئے آپ کے پاس. دل مضبوط ہوگا. اور کہتے تھے قصوں کو اب ڈھونڈ رہے پتا نہیں کہاں ایٹم کوئی بنائے گا، ہمارا ملک وہ پتا نہیں کیا بنا لیا، وہ کیا بنا لیا. ارے اچھی چیزیں سکھاؤ، ایمان کی سیکھیں سکھاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ جینا سکھاؤ، ایک دوسرے کے لیے مرنا سکھاؤ. مارنا سکھا رہے ہو کہاں سے برکت آئے گی؟
مرنا سکھاؤ اور دوسروں کے لیے دوسروں کے لیے مرنا سکھاؤ، اپنے لیے نہیں، اپنی جان کے لیے نہیں، اپنی مال کے لیے نہیں، اپنی عزت کے لیے نہیں، دوسروں کی عزت بچانے کے لیے۔ یہ تھا، اسی کو کہتے تھے کہ ان هذه الحکایات جد من جنود اللہ، اللہ کے لشکروں میں سے یہ قصے، یہ کہانیاں، یہ تقریریں، یہ ایمان کی باتیں، یہ اللہ کی وہ فوج ہے جس سے دل مضبوط ہوتے ہیں اور وہ کام آتے ہیں۔ سمجھا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب صحابہ گھبرائے ہوئے آتے تھے تو آپ نے فرمایا کہ ان كان قبلكم، تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کا کیا مسئلہ تھا؟ ان کا مسئلہ یہ تھا کہ فَكَانَ يُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ، زمین میں گڈھا کھودا جاتا تھا، فَيُجْعَلُ فِيهِ، اور اس کے اندر ان مومنین کو کھڑا کر دیا جاتا تھا اور مٹی سے بھر دیا جاتا تھا، صرف اوپر باقی رہتا تھا تھوڑا سا پاؤں، اور اوپر باقی ہے یہاں تک۔ اور کہا کہ فیوتا بالمدشار فیشق باثنین، کہا کہ پھر ایک ایسا آرا لایا جاتا تھا جو اس کے بار میں لگا کر کے چیر دیا جاتا تھا، تو حصوں میں دو طرف دھڑام سے گر جاتا تھا۔ وَكُلُّ ذَلِكَ لَا يُصْرِفُهُ عَنْ دِينِهِ، جو ان کے ساتھ ایسا ہوتا جاتا تھا ان کا وہ دین سے پلٹنا تو دور کی بات ہے، وہ اور زیادہ مضبوط ہوتے جاتے تھے۔ ایسی تربیت کیجیے، ایسا تزکیہ کیجیے، دل کا دل صاف ہو گیا، ہر خوف سے نکل گیا۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو ایسا بھی ہوتا تھا کہ صحابہ کو سمجھایا آپ نے کہ دیکھو ایسا ہوتا بالحدید بأبشار بالحدید، کہا کہ لوہے کی کنگھی لائی جاتی تھی تم سے پہلے ایمان والوں کا، نبیوں کے ساتھ ایسا ہوا۔ دیکھیے دل کیسے صاف ہوتا ہے، دل کیسے مضبوط ہوتا ہے، کیسے تزکیہ کرے اپنے بچوں کی۔ آگ ایسا لایا جاتا تھا اور اس کے بعد بھائی اس کے جسم پر اس کو چلایا جاتا تھا، کنگھی کی جاتی تھی، تو ہڈی میں ایک تھوڑا سا گوشت بھی نہیں رہ پاتا تھا۔ وَكُلُّ ذَلِكَ لَا يُصْرِفُهُ عَنْ دِينِهِ، لیکن ان کے دین سے ذرہ برابر دس سے بس کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے صحابہ کو ایسے سکھاتے تھے، سمجھا آپ نے، ایسے تزکیہ کرتے تھے۔ اچھا خود آپ کا تو بتایا قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ آپ خود ایسا پڑھیے، خود ایسا سمجھیے۔ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھا، ایک مرتبہ سنیے دل میں کتنا ہوتا ہے، آپ کو برا بھلا کر کے چلے جائیں، آپ کو میں برا بھلا کر دوں، ڈانٹ دوں، گالی دے دوں، آپ کا بال چھین لوں، آپ کو ستا دوں، دل بھرے گا کہ نہیں بھرے گا؟ کوئی محبت بھرے گی کہ دشمنی بھرے گی؟ اور غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ جو جتنا بڑا ہوگا، جتنی عزت لٹے گی، اتنا ہی زیادہ وہ پریشان ہوگا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حنین کے غزوہ حنین کے بعد جعرانہ میں مال تقسیم کر رہے تھے، اقرا بن حابس آ گئے، اقرا بن حابس نہ ادھر کے نہ ادھر کے بھی نئے مسلمان ہوئے، اور بھی کچھ لوگ آئے۔ اللہ کے نبی نے 100 اونٹ اٹھایا اور دے دیا اقرا بن حابس کو، ادھر سے کچھ لوگ آئے ان کو دے دیا، ادھر سے آئے اس کو دے دیا، کبھی مال آپ کو ملا نہیں، جو کچھ تھا مکے میں سے لوگوں نے چھین لیا، مدینے میں آئے تو بھوکے رہے۔ اور اس حالت میں پہلی مرتبہ بال آیا آپ کے پاس، کیا کیا تھا ذرا غور سے سنیے گا، کیسے تربیت ہوتی ہے، کیسے دل صاف ہوتا ہے، کیسے ایمان بڑھتا ہے۔ اور وہ جب ہو جائے گا تو سب ہو جائے گا، وہ نہیں ہوگا تو کچھ نہیں ہوگا اوپر سے۔ جب یہ حالت دیکھی تو اس میں سے ایک انصاری لڑکے نے کہا کہ هذه نسبۃ لم اريد بها وجه اللہ، دیکھیں کتنی دینداری ایمانداری کی بات کر رہا ہے کہ جنہوں نے اپنے بیٹوں کو گوا دیا، جن کے بیٹے مارے گئے، جو شہید ہو گئے، جن کے بچے یتیم ہیں، ان کو تو ابھی کچھ نہیں ملا، پہلا مال آیا تو انہیں کو دیا جا رہا ہے، جو کل تک ہمارے سر میں تلوار کھینچتے تھے اب یہ بھی مسلمان ہوئے اور انہیں کو دیا جا رہا ہے، کل تک تو یہ ہمارے گردن کاٹتے تھے۔
کتنی سخت بات تھی. اور کسی نے کہا کہ اے دنیا، اسی نے کہا کہ اے دنیا محمد انصاف سے کام لیجیے. کسی نے کہا کہ اس میں عدل و انصاف کی بات تو رہی نہیں. یہ بتائیے کسی شریف آدمی کو آپ کے ابا کو آپ کا بیٹا لگتا ہے ہوتا کہ دادا یہ تو انصاف ہوا نہیں ہے، بلکہ دادا زندہ رہنے کے لائق ہو گئے، کٹ کے گر جائے کہ نہیں گر جائے، ہوتا آپ کو بیمار کر رہا ہے، ہوگا ہی نہیں ہوگا. اور وہ جو دنیا کا سب سے بڑا انصاف کرنے والا تھا، جو دنیا کو انصاف سکھانے والا رہتا، تو پہلے کوئی ویسا گزرا نہ کوئی بات نہیں رہا، اس پر کیا گزر گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سن رہے تھے، یہ بات سن رہے تھے، اور کہا انہوں نے وہاں سے چپکے سے اٹھے، کہا کہ یہ بات یہ تو بڑی بات ہو گئی ہے، اس کے ایمان کی بھی خیر نہیں، اور اللہ کے نبی پر اتنا بھائی اللہ مل جائے روئے زمین پر، اگر آپ کے پاس انصاف نہیں ہے تو دنیا میں انصاف بچے گا. یہ تو بڑی خراب بات ہو گئی کہ کوئی ایسی انہیں اٹھا دیا. ہم کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ خوب ہوا پگڑی اچھلی ہے، اب ان کو سمجھ میں آئے گا، اب تو لکھنے والے پیدا ہوئے، اب تو کچھ کہنے والے ہو رہے ہیں، ایسے چلا تھوڑی چاہیے، ہو رہا ہی نہیں ہو رہا ہے. شیطان یہ دل کی صفائی نہیں ہے، وہ دل کی صفائی نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بہت سنیے کہ ایک ایک لفظ پر پوری رات رویا جائے، سنا جائے کافی ہے. وہاں سے اٹھے، ان کو پریشانی بڑھ گئی کہ یہ تو ایمان سے گیا، لیکن اللہ کے نبی کی پرسنالٹی کا کیا ہوگا، جس کو اللہ نے نمونہ بنایا قیامت کے دن کے لیے، نہ پہلے کوئی آیا نہ بعد میں کوئی آئے گا. سب سے صاف دل انسان، سب سے انصاف والے انسان، ان پر یہ الزام لگ گیا تو آئے. وہ صحابہ میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ بات تقسیم کر کے صحابہ میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کان میں ایسے کر کے قریب کر کے کہا کہ ایک آدمی نے ایسی بات کہی ہے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث دے رہے کہ وقت شق علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات اتنی مشکل گزری، اس قدر پریشان ہوئے، اس قدر اسی نظام سے، اس صحبت سے، اس لیبت سے بہت پریشان ہو گئے. اور اس قدر آپ کی فتغیر وجہہ، کہا کہ آپ کا چہرہ بدل گیا، آپ کی حالت خراب ہونے لگی. اب بتائیے، ہم لوگ تو چھوٹے موٹے انسان ہیں، کوئی انسان چھوٹا سا ہے، گھر میں بچہ کو کوئی الزام لگ جاتا ہے، وہ کتنا احتجاج کرتا ہے، کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. ابا مجھے یہ کہا کہ اس نے، ہم کہاں مارے ہیں کسی کو، ہم اسکول میں کوئی شرارت نہیں کیے ہیں، ایک ڈر جاتا ہے، وہ سمجھا کہ نہیں سمجھا. اتنا چھوٹا سا بچہ کو یاد کر دیتا ہے کہ یہ تو لڑ رہا تھا، یہ تو فلاں کو ایسا دھکا دے دیا تھا. وہ بچے کو ایسی عادت ہوتی ہے، بڑی دیکھا اپنے گھر میں کہ کسی نے لڑکا دیا کہ یہ تو ایسے کرتا ہے، یعنی وہ بچہ لگتا ہے کہ سب کچھ دنیا میں اس کا لٹ گیا. کیسا ہوگا وہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی عظمت کے سامنے دنیا میں کوئی عظمت نہیں. ایسے ہی نہیں کہا تھا وَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ بِالْقُرْبِ قَالُوا. یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شعر شاعری کر دی، کچھ برائی بیان کر دی، تو حضرت حسان فوراً کھڑے ہو گئے، پوری نظم کر دی اور کہا کہ میں کیا چیز ہوں، میرے ابا حضور کیا چیز ہے، میرا قربہ قبیلہ کیا چیز ہے، میری عزت کیا چیز ہے. جو کچھ ہے وہ اسی لیے ہے کہ اللہ کے نبی کی عزت کی حفاظت کریں، آپ کی طرف سے جواب دیں، اور دنیا کے کام ٹھنڈے کر دیں، اور سب عزت آپ کے حصے میں رہے، سب ذلیل. ایسے نہیں کرتے کیونکہ آپ ایسے تھے، سمجھا. اب دیکھیے ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس الزام کی وجہ سے کتنی گندی بات تھی. اللہ کے نبی پر کیا گزر گئے، چہرہ بدل گیا اور رنگ بدل گیا، سب کچھ بالکل. اب اس قدر پریشان حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں
سنیے ذرا، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ کاش کہ میں یہ بات اللہ کے نبی کو نہیں پہنچائی ہوتی، اللہ کے نبی کو بہت تکلیف پہنچ گئی، یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ خود اب آگے کی سنیے جو کیسے تزکیہ کریں، اپنے نفس کا کیسے تزکیہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَقَدْ أُوذِيَ مُوسَىٰ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَصَبَرَ۔ ایسے ہوتا ہے، ایسے دل کی صفائی ہوتی ہے، تو ایسا کر لیں گے، ویسا کر دیں گے، یہ کر دیں گے، گالی دیے تو سب ہے، اس چور کو کیا حق پہنچتا ہے، اس بے ایمان کو کیا حق پہنچتا ہے، جیسے وہ ایسا کرنے کے لیے کر دیا آپ نے، جیسے اس کا دل کرتا تھا آپ اس سے دل کرتا کر لیا جا۔ تزکیہ ایسے اپنا کریں، اپنے دل کی صفائی ایسے کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے زیادہ باغیرت تھے، سب سے بڑے نیک تھے، سب سے بڑے انصاف مند تھے، جب آپ پر الزام لگا تو جسم پر قابو نہیں رکھا، لیکن کسی دوسرے کو کہنے کے لیے نہیں، کسی دوسرے کو کہنے کے لیے نہیں، کس کے لیے کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام والتسلیم کو اس سے بھی بڑی بڑی تکلیفیں دی گئی تھی، بڑے بڑے الزام لگے تھے، لیکن وہاں ہوتا کیا تھا، وہ صبر کر رہے تھے۔ میں بھی صبر کر لیتا ہوں، کہہ لیتا ہوں، کیا ہوگا؟ ایسے اپنے نفس کو بھی اپنے صرف نہیں کہ دوسرے کہیں گے تب اور دوسروں کو کہیں گے تب، اپنے آپ کو بھی اپنے دل کی صفائی ایسے کرنی ہے، اپنے آپ کو بھی ایسے سمجھانا ہے، ایسے حصے بھی سنانے ہیں اور ایسا دل بھی بنانا ہے کہ ہماری طرف سے کوئی ایک لفظ نکلنے نہ پائے، ایک چیز بولے نہ پائے۔ بہت ایک پر ایک دیکھیے، یاد کیجیے، آپ بہت لمبی ہو گئی، بہت سی چیزیں یاد بھی آ رہی ہے اس وقت۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا تھا یحییٰ علیہ السلام کی کیا چیز تھی، یحییٰ علیہ السلام کا قصہ نہیں پڑھا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، اے یحییٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم، اس کتاب کو جو ہم نے دیا ہے قرآن کو، اس کو قوت پوری طاقت لگا کے پکڑ لیجیے، پکڑ لیجیے، جیسے پکڑا نہیں ویسے تو پکڑتے ہی تھے وہ، لیکن اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کو دل سے پڑھیے، اس میں جو نصیحت ہے وہ پکڑیے، اس پر عمل کیجیے۔ اصل کیا چیز ہے قرآن پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ تمسک بالکتاب و سنت کا کیا عمل کریں، عمل میں پختہ اترے۔ اگر علمی تقریر سننا ہی ہے تو جا کے گھر بیٹھیے، لیکن اس کو ویسے روکا جا سکتا ہے، یہی تو اصل کنجی ہے، لیکن اس کے سننے کے ساتھ اسی وقت سے عمل شروع کر دیجیے، سمجھاتے ہیں؟ عمل نہیں شروع کیا تو کچھ نہیں۔ خود کتاب بقوۃ، اور یہود کو بھی یہی حکم ہوا تھا، اہل کتاب کو بھی یہی حکم ہوا تھا کہ مضبوطی سے مطلب یہ ہے کہ پڑھتے ہی، کتاب ملتے ہی، آرڈر ملتے ہی، تقریر سنتے ہی فوراً اس پر عمل کرو، یہ ہے اصل۔ اس سے تقویٰ آئے گا، اس سے دل صاف ہوگا، اور آپ کو یقین نہیں ہو رہا ہے یہ جو سورت پڑھی ہے نا، اسی پر سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے وہی بیان کر دیا ہے۔ علم کا مسئلہ، ایک دن امام ابن جوزی کا نام سنا ہے کہ نہیں سنا؟ ان کی کتاب بھی پڑھی، جب وہ تقریر کرتے تھے اور تو لوگ بے ہوش ہو جاتے تھے، جو قرآن سناتے تھے، حدیث سناتے تھے، صحابہ کے قصے سناتے تھے، انبیاء کے قصے سناتے تھے، اتنی اللہ نے ان کی زبان پہ تاثیر دی تھی، اور اس قدر ان کو اللہ نے ملکہ دیا تھا سنانے کا کہ لوگ بے ہوش ہو جاتے تھے، اس قدر رونے کی آواز آتی تھی کہ لگتا تھا کہ کوئی بڑی مصیبت کسی گھر میں آئی ہے اور سب پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہیں، کسی کی ہچکیاں بنی ہوئی ہے، کسی کا کچھ ہو رہا ہے، کیا حال تھا ان کا۔ ایک دن وہ کتاب پڑھنے میں اور اللہ اور اس کے رسول کے دین کو پڑھنے میں، اپنے ایمان کو تازہ کرنے میں، علم تو روشنی ہے نا، اچھا ٹھیک ہے روشنی ہو، آپ چلے رہے تو یہاں سے جی ٹی روڈ سے، اور آپ کو جانا ہے بنگال، اچھا جانا ہے جمنا پار، اور روشنی ہی روشنی ہو جائے نہیں تو کیسے ہوگا؟ روشنی کا کیا فائدہ؟ تو علم روشنی ہے، روشنی ہی روشنی ہو گئی، لیکن اس میں چلے نہیں آپ، کوئی فائدہ ملا؟
لیکن عمل کر رہے ہیں. اچھا بنا علم کے آپ اندھیرے میں جائیں تو کبھی ادھر گریں گے کبھی ادھر گریں گے. علاقے میں تو بھی ربی ترکستان جانا تھا کھانا کعبہ اندھیرے میں بنا راستہ پتہ کیے ہوئے دوسری طرف چلے جائیں گے. آپ ادھر ہے مکہ بچے اور آپ چلے جائیں گے ادھر روس ترکستان چلے جائیں گے. سمجھا نہیں سمجھا؟ علم بہت ضروری ہے. اپنے بغیر کام کرنا نہیں ہے لیکن یہ علم جو ہے مصیبت تمہارے لیے. پھر بھی تذکیہ اللہ کے نبی کو بار بار حکم ہوتا تھا کہ آپ کیا کیجیے. کیا ہوتا تھا؟ کوئی چیز مانگنے کی اجازت نہیں دیا. اگر آپ مانگتے تھے آپ کیا تو وہ تھی دولت کی دھن کی جو آتا تھا لٹا دیتے تھے سب کچھ تو ہی تھا. لیکن ایک چیز کا حکم علم مانگیے. لیکن علم کے ساتھ عمل میں آپ پناہ مانگتے تھے اللہ اعوذ بک من علم لا ينفع. اللہ ایسا علم نہ دے دینا جو نفع نہ دے. ہمارا علم ہم کو ڈبا رہا ہے, چترائی سکھا رہا ہے, دنیا داری سکھا رہا ہے, بے ایمانی سکھا رہا ہے, دوسروں کو حقیر سمجھنا سکھا رہا ہے. عالم چھوٹے عالم کی قدر نہیں جائز کا کر کے گزر جا رہا ہے. یہ مصیبت الٹے کام ہے. اللہ کے نبی دوسری کو نفع نہ دے اور یہاں الٹا ہو رہا ہے اور کتنا بڑا گناہ ہو گیا. لیکن علم روشنی ہے تو روشنی میں چلنا پڑے, روشنی میں پڑھنا پڑے. سمجھا کہ روشنی مل گئی, چراغ مل گیا تو کیا کریں گے؟ پڑھیں گے نا. تب نہ امتحان میں پاس ہوں گے. ہمارے پاس تو بہت برقری بلب تھا سمجھا, اور تمہارے پاس کیا ڈبیا ہے یہ مٹی کا تیل ہے جس سے 10 بیماری پھیلتی ہے, ناک میں جاتا ہے, بدبو آتی ہے. لیکن اس نے پڑھ لیا. اور آپ کے پاس کیا تھا؟ برقری تھی. تو کیا پڑھا ہم نے؟ کچھ نہیں پڑھا, فانوس تھا. نہیں سمجھا؟ صبح بات سنا تو امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن پڑھنے میں مشغول تھے. اچھا امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا پڑھا, اتنا لکھا, جو پڑھا اس کو چھوڑو, جو لکھا اتنا تھا کہ روزانہ آج کل کے حساب سے ان کے پیدا ہونے کے دن سے مرنے کے دن تک اگر تقسیم کیا جائے تو میرے خیال سے مجھے یاد نہیں اس وقت, لیکن مجھے جو لگتا ہے یاد آ رہا ہے, ذہن ختم نہیں کر رہا ہے, بہت پہلے بچپن میں پڑھا تھا. تو اس میں یہ تھا کہ وہ روزانہ 10 صفحہ یا 16 صفحہ روزانہ ان کی زندگی میں لکھا ہوا جتنا لکھا جتنا لکھنے پڑھنے والا. اور بعض تو ان کا دنیا میں مشہور. تو ایک دن پڑھ رہے تھے اور اس کے بعد گھبرا کر کے اٹھے, کہا کہ دھوکہ دے رہے ہو اپنے نفس کو. اے ابن جوزی تم دھوکہ دے رہے ہو, یہ جو کچھ پڑھ رہے ہو عمل کہاں ہے؟ پھر رونے لگے, پھر کہنے لگے کہ اے ابن جوزی تم سے زیادہ سست کوئی نہیں. یعنی علم حاصل کر لیا عمل نہیں کیا تو سستی تو ہوا. کہا تم سے زیادہ کسلان, تم سے زیادہ سست, تم سے زیادہ بیکار اور غفلت میں کوئی انسان دنیا میں نہیں ہے, گھاٹے میں کوئی نہیں ہے. تم پڑھتے جاؤ عمل کر رہے. تم بھول گئے, تم نے ایک طرف پڑھائی کے چکر میں اپنے آپ کو ایسا ڈالا کہ بھول گئے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی بات ذکر کر رہا ہوں, وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہا سید الاولین والآخرین. انہوں نے کہا تھا سید الانبیاء, سب کے سردار تھے, وسید الکل, سب کے سردار تھے. اللہ نے فرمایا وَكَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَوَقَّفَتْ قَدَمَاهُ. کہا کہ وہ رات کو جب کھڑے ہوتے تھے اللہ کے سامنے تو ان کے دونوں پاؤں پھول جاتے تھے. یہ تم کو کبھی یاد آ رہا ہے؟ صرف پڑھنا جانتے ہو, اپنے آپ کو کہیں کیسے نفس کا تزکیہ کریں, ایسے سیکھیے. کہا کہ ہاں یہ حضرت ابوبکر صدیق ہے, ہاں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, اپنے آپ سے تقریر کر رہے ہیں وہ, تب دوسروں کو کرتے تھے. کہا کہ اے ابوبکر پڑھنے میں, اے ابن جوزی تم تو پڑھنے میں مشغول ہو گئے. یہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کان شجیًا نسیجی بکثرت البکاء. کہا کہ وہ زاروں کے تار روتے تھے اور بچے کی جیسے روتے روتے ہچکی بن جاتی ہے, رونائی نہیں آتی ہے, ایسے ایسے کر کے اس کی سانسی آگے نہیں چلتی. کہا کہ اس کے حلق میں آ کر کے رک جاتی ہے. اس طرح سے روتے تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبادت میں لگ جاتے تھے. کہا کہ تم بتاؤ کہ ایسا کیوں نہیں کر رہے ہو,
جب عمل کرنے کی بات ہے تو ابھی پڑھ ہی رہے ہو، ارے پڑھو بھی عمل بھی کرو، پڑھو بھی عمل بھی کرو، جتنا پڑھو اس پر عمل کرو پہلے۔ کہا کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کان فی خطہ خطان، کہا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ میں کثرت الدموع، کہا کہ ان کے آنکھوں کے سامنے گالوں پر دو بڑے بڑے خط کھینچ گئے تھے، گڈھے پڑ گئے تھے، نشانات پڑ گئے تھے، کس کے؟ بہت زیادہ رونے کی وجہ سے اللہ کے دربار۔ کب وہ غافل ہوتے تھے بھائی، کھاتے تو کبھی نہیں تھے، وہ پیتے کبھی نہیں تھے، بہت ان کے جس بچوڑیاں اڑتی تھی رات کو سوتے ہی تھی، آپ کرتے تھے۔ اب بات ختم کرتے ہوئے ایک اور سورہ کو عشرے خلفائے راشدین، آج کل لوگ کہہ رہے ہیں حکومت قائم کرو، خلیفہ راشد کی طرح خلافت راشدہ ختم ہو گئی، کہتے تو ہر آدمی ہے، بھی کہتے ہیں کہیں۔ کہا کہ اے ابن جوزی تم نے عمر کو سن لیا، اب ذرا حضرت عثمان بن عفان کو دیکھو کہ جنہوں نے مسلمان ایک قطرے کے پانی کے لیے ترس رہے تھے، یہ انہوں نے اس وقت نہیں کہا لیکن سب اپنے نفس میں یاد کر کے، اور جو لفظ زبان سے نکالا، کہا کہ وہ جس نے مسجد نبوی بنوائی، وہ جس نے سب کچھ کیا، کہا کہ وہ عمل کرنے میں قرآن پڑھو بڑی فضیلت ہے، قیامت کے لیے تم کو سب سے اونچے مقام پر لا کر کے یہ قرآن کھڑا کر دے گا، سب سے بڑا تاج پہنا دے گا تمہارے ماں باپ کو بھی، تم کو بھی، یہ سب تو ہے۔ لیکن اے ابن جوزی ذرا سوچو کہ ایسے وہ 100 رکعتیں 3 رات سے پہلے ختم نہیں کرنا چاہیے، لیکن کہا کہ 100 رکعتیں وہ پڑھا کرتے تھے، کس میں؟ ایک پر پڑھا کرتے تھے، اور پڑھتے پڑھتے قرآن پڑھتے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ایک قرآن پڑھتے ہوئے اتنی بڑی حکومت رکھتے ہوئے شہید ہوئے۔ اور یہ حضرت علی بن طالب ہے، ابن جوزی ابی طالب کو دیکھو، عمل دیکھو نا، عمل دیکھو کتنا پڑھتے ہو، پڑھو تو اس پر عمل کرو۔ یہ ابن جوزی اپنے آپ کو رو رو کر کے کہہ رہے ہیں، نفس پر چمٹ کر رہے ہیں، نفس پر کو اس کو ڈکیل پڑھا رہے ہیں، اس کو تابع کر رہے ہیں، یہ 10 تھوڑا بھی نہ پڑ جائے۔ ہم کو تو بات سے تھوڑا سا بڑھ جا رہا ہے، کبھی علم سے تھوڑا سا شیطان لے جا رہا ہے، علم کے نام پر لے جا رہا ہے، کبھی دولت کے نام پر لے جا رہا ہے، کبھی کرسی کے نام پر لے جا رہا ہے، کبھی عبادت کے نام پر کہ میں نے اتنی عبادت کر لی، شیطان گڈھے میں لگ دینا۔ وہاں یہ کہتے ہیں کہ یہی علی ابن ابی طالب تھے، هذا علی ابن ابی طالب كان يبكي في الليل وهو في محرابه، کہا کہ محراب گھر کے کونے میں حضرت علی بن طالب ہے کہ رات کو کھڑے ہو جاتے ہیں، كان يبكي ويتململ كتململ السرير، بچھو جس طرح سے ڈس دیا ہو کہ جس کو قابو میں نہ ہو، پورا پیلا پڑ گیا ہو، ویسے وہ روتے تھے اللہ کے دربار میں اور زمین پر بیٹھتے تھے۔ آپ کا قبیت بھی ابو تراب تھی، یعنی مٹی والا، سونے سے کبھی کوئی مطلب نہیں، دولت سے کوئی مطلب نہیں۔ ویسے انسان کا حال یہ تھا کہ مرری غیری، اتنی بڑی حکومت تھی، اتنے بڑے لوگ تھے، اور وہ کہتے تھے، پھر روتے بھی جاتے تھے اور دل میں بھی، اور رات میں بھی کہتے تھے کہ دنیا ذرہ برابر میرے دل میں گھر مت بنانا، میرے دل کو گندہ مت کرنا، دنیا کی لالچ نہ آ جائے، کھلی گئی کسی اور کو جا کے دھوکہ دینا، ہمارے پاس کو بنا دینا۔ اس طریقے سے صحابہ کرام کا حضرت سعید بن مسیب مسجد میں ہمیشہ 40 سال تک ایک وقت جماعت سے نہیں چھوٹی تھی۔ سمجھا؟ وہ کہتے ہیں اللہ کو کیا جواب دیں گے، اللہ کے کیا جائیں گے۔ حضرت ربیع بن خیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیاں ایک دن آئی، ابا حضور آپ کو کیا ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے، کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ اللہ سیرامونا وانت قیام، کہا کہ آپ سوتے نہیں ہیں، آپ کی عبادت میں زندگی گزرتی ہے، ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ سوتے ہیں، آپ سوتے نہیں۔ تو کہنے لگے کہ بیٹی میں کیا بتاؤں، میں سو جاؤں اور اسی وقت موت آ جائے تو کیا حال ہوگا، اللہ کو کیا جواب دے گی، اور اسی وقت موت آنے کا کیا۔ دل کا تزکیہ، دل کی صفائی کے لیے ہمارے آخری بات ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی تزکیہ کا، جیسے میں نے شروع بتایا کہ حکم ہوا کہ دل کو صاف کیجئے، کپڑوں کو صاف کیجئے، ظاہر اور باطن، اندر اور باہر سب کی صفائی مطلوب ہے۔ لیکن آپ کو جو سب سے بڑا دنیا کا کام دیا گیا، جس پر آپ سب سے زیادہ پریشان رہتے تھے کہ یہ کر پاؤں گا کہ نہیں کر پاؤں گا، اپنا جان خود
میری جان نہ چلی جائے تو اس میں کیا ہوا تھا، والذی بعث فی الامیین، وہ اللہ کو یاد کرو جس نے اس نبی کو بھیجا تھا، پڑھوں میں جاہلوں میں بھیجا تھا، بعث فی الامیین رسولا منہم، رسول بنا کے بھیجا تھا، یتلو علیہم آیاتہ، قرآن ویزکیہم ویعلمہم الکتاب، قرآن پڑھانے سے پہلے، حدیث پڑھانے سے پہلے ان کو کیا کرتے تھے، ان کے دل کی صفائی کرتے تھے، سمجھا کہ نہیں؟ ان کا دل پہلے صاف کرتے تھے، دل میں ایمان کرتے تھے، اس کے بعد وہ قرآن پڑھاتے تھے، حدیث پڑھاتے تھے، تو اثر کرتا تھا۔ اللہ جل شانہ آپ کو صحیح معنی میں اپنے دل کی صفائی کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ جل شانہ، یہودیوں کے پاس کتاب تھی، وہ پڑھتے تھے، اس کے لیے لڑتے تھے، اس کا سب اس کو لے کے دھوتے تھے، اس کو یاد کرتے تھے، لیکن رب العزت عمل نہیں کرتے تھے، اپنے دل کو صاف نہیں کرتے تھے۔ موت سے بہت ڈرتے تھے، اس لیے نہیں کہ موت کے بعد ان کو موت آ جائے گی، بلکہ اس لیے ڈرتے تھے کہ اللہ کے آپ کے لیے کچھ تیاری نہیں کی ہے، اور اللہ والا بھی کہتے تھے اس لیے کہ وہ عمل نہیں کرتے تھے، اپنے دل کو صاف نہیں رکھتے تھے۔ اللہ جل شانہ کو، آپ کو، سب لوگوں کو اپنے دل کے صاف کرنے کی، اس کے تزکیہ کی، اور اس طرح سے سلف کے بعد لوگ جب ان کو نیند آنے لگتی تھی، جب عبادت سے کسی چیز کے کوئی برائی کی بات ہوتی تھی تو چراغ جلائے رہتے تھے، ایسے چراغ پر ہاتھ انگلی رکھ دیتے تھے، ایسے کرتے تھے، دھک جاتی تھی، جب انگلی چلتی تھی تو کہتے تھے کہ پھر تم آخرت کے عذاب بھی، عذابی لشدید، بڑا سخت عذاب ہے میرے رب کا، گناہوں کے اوپر، غفلتوں کے اوپر، سستی کے اوپر، اس کو کیسے برداشت کرو گے؟ نفس کی تطبیق کرتے تھے، اور بہت سے سلف تھے جو مسجد میں بھی اپنی لاٹھی رکھ کے رکھتے، کوڑا رکھ کے رکھتے تھے، اور رکھتے تھے کہ جب میرا دنیا کی طرف بھاگے، سونے کا کہے، ادھر ادھر کرے، تو میں اس سے اس کوڑا کو دیکھ کر کے سمجھ میں آ جائے، یا اس کوڑے سے اپنے آپ کو ماروں، یہ نہیں سونپ پا رہے، وہ کیا سونپ پاؤ گے جب گرز فرشتوں کے قبر میں بجیں گے، اور وہاں جا کر کے یضربون وجوہہم، چہرے پر ماریں گے، پیشانی پر ماریں گے، تسبیح دیا ایک کر دیں گے۔ یہ سب قصے، یہ حکایات سلف کے، اللہ جل شانہ کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین۔